أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے چیلنجز اینڈ ٹرائلز آف سنگل ہوڈ، اکیلے زندگی گزارنے کے چیلنجز یعنی مسائل اور اس کی مشکلات. اس کی روشنی میں آج ہم شادی کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کا یہ ہمارا لیکچر پاکستان پی کے ٹرپ 22-23 کا لیکچر ہے، اور اس میں ہمارا اس سال کا تھیم کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان، یعنی what اللہ سبحانہ وتعالیٰ wants from us to be. قرآن ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ ہم جب بھی اسلام یا دین کی رہنمائی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پھر نماز، روزہ اور اسی طرح کی گائیڈ لائن آ جاتی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو پہلی بات تو اس میں ذہن میں یہ رکھنے کی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف نماز کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں آئے، روزے کا طریقہ سکھانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھی آئے. اور اسلام جو ایک مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے. مذہب اور دین میں فرق یہی ہوتا ہے. مذہب ایک خاص سیٹ آف ریچولز، چرچ میں گئے تو یہ کر لینا، مسجد میں جاؤ گے تو یہ کر لینا، سنڈے آئے گا تو یہ کر لینا، سیٹرڈے آئے گا تو یہ کر لینا، رمضان آ گیا تو یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پھر باقی زندگی اپنی مرضی کی ہوتی ہے. جبکہ دان یدین ودینن مالک یوم الدین میں بھی ہم یہی لفظ پڑھتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ پورا لائف سٹائل، کوڈ آف لائف. آپ کہتے ہیں نا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہم بچپن سے یہ جملہ سنتے آئے. تو اس مکمل ضابطۂ حیات میں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نماز روزہ تو سکھا دیں جس کا تعلق آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو انسانی معاملات میں ایک سب سے اہم معاملہ جس کو ہم شادی کہتے ہیں وہ نہ سکھائے. تو آج جس چیز پہ میں آپ کے ساتھ بات کروں گی وہ کیا ہے کہ اسلام شادی کے بارے میں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے. آج کا ہمارا سیشن ڈیفرنٹ سلاٹس میں ہوگا، لیکن اس میں سے ایک مین سلاٹ کیا ہوگا کہ آج شادیوں میں دیر کیوں ہے، ڈیلیز ان میرجز، اور پھر بہت کچھ جتنا ہمارے پاس آ گیا وہ سب ہم لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو قرآن پاک کی چند آیات کی روشنی میں. سب سے پہلے سورۃ نبا کی آیت 8 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں ہر چیز اسپاؤسز کے ساتھ ہے، پیئرس میں. اب آپ سائنس پڑھیں تو پروٹون کے ساتھ الیکٹران، ٹھیک ہے، پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو، رات کے ساتھ دن، خوشی کے ساتھ بہار کے ساتھ. یہ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اس دنیا میں ہر چیز پیئر میں ہے. ایک ہستی ہے جو کے لیے، وہ کون ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو اللہ کی ہستی ایک ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جانداروں میں دیکھیے میل اینڈ فیمیل، شیر کے ساتھ شیرنی، چوہے کے ساتھ چوہیا، بلی کے ساتھ بلا، گیدڑ کے ساتھ گیدڑنی، اور اسی طرح سے ہر اینیمل جس کو بھی آپ جانتے ہیں سوچیں تو اس کے ساتھ میل اور فیمیل کا تصور ہے. اسی طرح سے آدم اور حوا،
دنیا میں سب سے پہلا رشتہ جو بنا وہ ایک شوہر اور بیوی کا تھا. آج کے اس ٹاپک کو اپنے بڑے کان لگا کے سننا. ہمارے یہاں لوگ شادی پہ ایک دم شرما جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، شادی کا لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں عجیب سے رنگ آنے لگتے ہیں. بیسیکلی شادی از اے فینومینن آف نیچر. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ وہ دنیا میں اکیلے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم نے ان کی زوج کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ زوجہا، اور دونوں کو کیا کہا؟ جنت میں رہو اور کھاؤ پیو. جب ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، سورہ بقرہ کے شروع کے 4 رکوع میں آپ کو یہ سارا قصہ مل جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام فرسٹ ہیومن اس دنیا میں بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زوجہ عطا فرمائی تھی. دنیا میں پہلا رشتہ ماں بیٹے کا نہیں بنا، بھائی بہن کا نہیں بنا، شوہر بیوی کا بنا. اور یہاں ذرا سے مجھے کھل کے بات کرنے دیجئے، ایک بوائے اور گرل فرینڈ کا نہیں بنا، لیونگ ٹوگیدر نہیں تھا، دوست اور سہیلی نہیں تھی، کوئی یارانہ نہیں تھا، آؤٹ آف ویڈ لاک ایک لڑکے لڑکی کی دوستی نہیں تھی، وہ کسی بھی کالج کے لان میں ایک لڑکے کے سر کو ایک لڑکی کی گود میں رکھنا نہیں تھا. اور آج بھی آپ قرآن کھول کر میری اس بات کے بعد دیکھ لیجئے، پورے قرآن میں جہاں جنت کی بات آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ازواجم مطہرات، جنت میں نیک بیویاں ہوں گی، مردوں کے لیے عورتیں اور عورتوں کے لیے مرد. وہاں بھی کوئی ایسا بیہودہ کلچر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت رکھا تعلق. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جینے کے جو مختلف راستے ہیں اس میں 2 مختلف راستے ہیں. آپ نے سب نے بچپن سے ہی، بلکہ ہم سب اپنی بچپن کی حد کے جاتے اور جوانی کے آنے کو دیکھیں تو ہم سب اپنے ارد گرد 2 طرح کے لوگ دیکھتے تھے، ایک شادی شدہ زندگی اور ایک غیر شادی شدہ زندگی. آپ میں کتنی بچیاں ان میریڈ ہیں اس وقت؟ وہ ہینڈ ریز کریں گی؟ الحمدللہ. باقی میریڈ ہے نا؟ ہم سب اس معاشرے میں ایک گھر میں جہاں آپ رہتے ہیں، ماں اور باپ میریڈ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک میرڈ کپل کے طور پہ ہمارے سامنے انٹروڈیوس ہوتے ہیں، لیکن بچے ان میرڈ ہوتے ہیں، بھائی بہنیں. اسی طرح گھر میں ہو سکتا ہے دادی ہوں، ظاہر ہے وہ بھی شادی شدہ ہوتی ہیں، پھپھو ہو سکتی ہیں، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی. میری 4 پھپھو کی شادی ہو گئی، وہ میرڈ ہے نا. تو زندگی کے 2 دور ہوتے ہیں. ایوری باڈی ہیو 2 ڈفرنٹ ٹائپس آف دیئر لائف. فرسٹ از شادی شدہ زندگی سے پہلے یعنی غیر شادی شدہ، اور دوسرا کیا ہے؟ شادی شدہ زندگی کے بعد کا دور. اور کلچرلی بھی دیکھ لیجئے، جو ہمارا کلچر ہے انڈو پاک، اس میں بھی شادی شدہ زندگی اور غیر شادی شدہ زندگی جو ہے اس میں بہت فرق ہے، اور مذہباً بھی فرق ہے. آپ پورا قرآن کھولیں، حدیث کھول لیجئے، اس بارے میں دیکھیں گے تو آج ذرا سا آپ کو اس میں دکھاتی ہوں کہ نکاح کے بارے میں اسلام کے کیا احکامات ہیں. جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے دین سیکھنے کا موقع دیا ہے تو اس نے 100% انگلی پکڑ کر آپ کو مجھے نکاح کے بارے میں بہت کچھ بتایا. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ اگر آپ انٹرسٹ لیں گے تو میں آپ کو بتا کے جاؤں گی کہ ہمارے پاس پوری ایک سیریز ہے نکاح A to Z. ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، ایپ پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب چینل پہ بھی ہے، اور آئی ایم شیور کہ فیس بک پہ بھی ہوگا. آپ اس کے ایک ایک سلاٹ کو سنتے چاہیے. یو ول نو واٹ اسلام ٹیلز اباؤٹ نکاح. شادی ہونے سے پہلے کیسے، کیا شادی ہو کیسے، سیکنڈ پارٹ، اور شادی کے بعد کیا. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اس میں سے آپ کو پوری گائیڈ لائن ملے گی. لیکن اگر اس وقت میں آپ کے سامنے رکھوں تو سورۃ نور کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی. اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تو افورڈ نہیں کر سکتے، ابھی تو لڑکا اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، ابھی تو وہ بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اچھا، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، کیونکہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. کیا پتہ چلا؟ حکم ہے. آپ قرآن کی تھوڑی سی عربی تو جانتی ہیں نا. اقیم الصلاۃ، واٹ از دس؟ انٹیروگیٹو، فعل امر ہے، حکم ہے. آتوا الزکاۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ دو، حکم ہے نا، آرڈر ہے. ڈوز ہیں، انگلش میں آپ کہ دیر آر سم ڈوز اینڈ سم ڈونٹس ان قرآن. قرآن کے ڈوز میں سے اگر نماز پڑھنے کا ڈو ہے اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ دو، آتوا الزکاۃ، ورکعوا، رکوع کرو،
وسجدی، سجدہ کرو، تو اسی کے وزن پہ ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ اپنا نکاح کرو، وَأَنكِحُوا نکاح، ایک ہوتا ہے لفظ نکاح، نکاح کرو، یہاں کہ وَأَنكِحُوا تم نکاح کرو، کن کے؟ اپنے بے نکاحے لوگوں کے، یعنی اصل میں اس میں عورت کے، بچی کے، لڑکی کے والی وارث جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ان میرڈ بچیاں جو شادی کے اب قابل ہو چکی ہیں ان کی شادیاں کر دو۔ اور ایم کہتے ہیں اس شخص کو جس کا کوئی اسپاؤس نہ ہو، اس کے اندر بیوہ بھی آ سکتی ہے عورت کہ جس کی شادی کبھی ہوئی لیکن شوہر فوت ہو گئے، اور آف کورس وہ مرد جن کی شادی ہوئی اور بیگم چلی گئیں، فوت ہو گئیں۔ اسی طرح اس میں ڈیورسڈ لوگ بھی آتے ہیں، مطلقات اور مطلقین، طلاق شدہ مرد اور عورتیں۔ اللہ نے سب کے لیے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تو کسی سوسائٹی میں 3 قسم کے لوگوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ نمبر 1 لڑکی لڑکا جب وہ نکاح کے قابل ہو گئے، جو کہ ایک کامن بات ہے ہمارے کلچر میں۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ مرد یا عورت جس کا اسپاؤس چلا گیا، بیوہ ہو گئی یا وہ مطلب شوہر چلا گیا، وٹ ایور، بیوی چلی گئی اس کی۔ اور تیسرا وہ کہ جن کی ڈائیورس ہو گئی۔ اگر ہم اپنے اس کلچر کو دیکھیں تو ہمارے اس کلچر میں بچوں کی شادی تو ایک بہت بگ ایشو ہے، لیکن جن کے اسپاؤسز چلے جاتے ہیں، خاص طور پہ جوانی میں ایک عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی، یا کوئی مس ہیپ ہو گیا، کوئی ایسا غلط جوڑ مل گیا، شادی اچھی نہیں نبھی، اب وہ بیچاری کچھ مہینے یا سال گزار کر واپس آ گئی، اب اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی۔ اور اس سے بھی ایک تیسری مظلوم عورت وہ ہے کہ جو واپس کر دی جاتی ہے، یا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خلا لے لیتی ہے، اس کے سب بچے ہوتے ہیں، پھر وہ ساری زندگی ان بچوں کے نام پہ دوسری شادی کر نہیں پاتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا۔ ایک وقت جب فرض نماز اس کا وقت آ جائے، فرض نماز جب آ جائے تو اس کو ادا کرنے میں دیر نہیں کرنا۔ دوسری چیز کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں دیر نہ کرو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی ساتھی فوت ہو جائے یا جدا ہو جائے تو اس کے دوسرے نکاح میں، کیونکہ نماز، اللہ نہ کرے موت آ گئی تو اس نماز کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اپنے لیے ایک سائڈ کا پوائنٹ نوٹ کیجئے آج اس سیشن میں آنے کا کہ انشاءاللہ نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے۔ فرض پڑھیں گے، اسکول میں پھر بھی پڑھیں گے، کالج میں پھر بھی پڑھیں گے، یونی میں پھر بھی پڑھیں گے۔ مسلمان کے لیے نماز کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ To pray 5 times a day is not to be religious, is to be Muslim۔ آج جو 5 وقت نماز پڑھے لوگ کہتے ہیں بڑا مذہبی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا مذہبی نہیں ہے، بس وہ لیسٹ منیمم پہ یہ بتا رہا ہے کہ I am still Muslims۔ ٹھیک ہے، تو نیت کرتے ہیں اس بات کی آپ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتا ہے اس کا جلدی سے اس کو دفن کیوں کر دو؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے، if he is a pious person, so you don't have the right، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو تم اس کی جگہ سے روک لو۔ اور اگر وہ خدا نخواستہ برا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب جو وہاں اس کو قبر میں ملنا تھا وہ تمہارے گھر میں آ جائے۔ اور تیسری چیز، جو پہلے سے شادی شدہ تھا اور اب دوبارہ اکیلا ہو گیا، اس کی شادی جلدی کیوں کر دو؟ کیونکہ ایسے شخص کے پاس شیطان بہت جلدی آئے گا، کیونکہ انسان ایک دفعہ ایک نعمت کو جب پا لیتا ہے نا تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر ہم سب کے لیے بہت کچھ رکھ دیا، اور وہ کیا ہے کہ تم نے شادی کو جلدی کرنا ہے۔ اب اسی آیت پہ رہتے ہوئے میں چند پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو آپ ضرور سمجھیں گے کہ آج ہمارے کلچر میں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آج شادیاں ہمارے لیے بالکل اتنی ہی اہم ہیں؟ یعنی بالکل میں آپ کو ایک چھوٹا سا نوٹ دینے والی ہوں، آپ سب اس کے پوائنٹس کو نوٹ کریں گے، آپ خود لکھیں گے اس کے نوٹس تاکہ آپ کے دل دماغ میں یہ رہ جائیں۔ اور وہ سوال کیا ہے، میں خود ہی ایک سوال بنا دیتی ہوں، شادی میں تاخیر کیوں؟ قرآن کی آیت آپ نے پڑھ لی، احادیث میں نے آپ کو کچھ بتا دی، ابھی آگے بھی ہم بہت پڑھنے والے ہیں، لیکن یہاں ہم ایک نوٹ لیں گے، شادی میں تاخیر کیوں؟ ایک لمحہ فکریہ، why there are delays in getting marriage۔ اس لیے کہ یہ بات اگر میں نہ کروں گی تو پھر میں آپ کا وہ پورا مقصد نہیں دے سکتی آپ کو آنے کا۔ کیا آپ وقت کے ساتھ معاشرے میں جو ٹرینڈز ہیں ان کو چینج ہوتا نہیں دیکھ رہے؟ اگر آپ سے میں پوچھوں، آپ کی اپنی عمریں جو مدرس کی ہیں، آپ کی ایج میں موسٹلی شادی 15 سے 20 سال کے بیچ میں ہو جاتی تھی، تو ہم ذرا سا اگر پیچھے 30 ایئر گو جائیں تو 15 سے 20 سال ایک ایوریج ایج ہوتی تھی جس میں لوگ سمجھتے تھے۔ تھوڑا سا اور پیچھے کر دیجئے، 20 سال پہلے لڑکی کی سٹینڈرڈ ایج 20 تھی، 20 ہوا ماں باپ کے طوطے اڑ گئے،
موسٹلی بچیاں انگیجڈ ہو جاتی تھی بیفور 20s، 17-18 سال میں منگنی ہو جاتی تھی، 20 میں شادی ہو جاتی تھی۔ ذرا سا اور آگے آئیے تو آپ تقریباً 15 ایئرس بیک اگر میں آپ کو لے جاؤں تو آپ دیکھیے کہ بچی کی عمر اگر 25 سال کی ہو جاتی تھی تو ماں باپ کہتے تھے اب اس کی پتہ نہیں ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ ہر طرف باتیں، کچھ ہوا، کدھر کیا، کوئی بات کی، کانوں میں باتیں شروع ہو جاتی تھی، اور اگر 25 سال تک بھی ہو جاتی تو بس اوکے، ادروائز تو سوچتے تھے اب ہونی نہیں ہے۔ ادھر 25 سے اوپر ہوا تو گھر والے بھی پریشان، دوسرے بھی پریشان تھے۔ کسی کی اس سے پہلے ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھا تھا، تھوڑا سا اور واپس آئیے۔ دن بدن کیا ہوا، 15 سال سے 10 سال پہ آ جائیے تو ایج، بچی کی شادی کی ایج بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اب ایک ایسا وقت بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت 25 سال میں تو لوگ سوچ میں پڑتے ہیں کہ اچھا اب شادی بھی ہونی ہے، اور 25 سے 30 سال، بلکہ بعض جگہ تو دیکھا گیا 30 سے 40 کے بیچ کی بچیاں، 30، 31، 32، 33 ہے، لیکن ابھی رشتہ نہیں ہے۔ وائی؟ اکثر ہمارے پاس ایک الحمدللہ پورا پروجیکٹ ہے ناروے میں، رشتے جوڑیے کے نام پہ، اور یقین کیجئے کہ اس وقت آپ تو اپنے پاکستان میں اتنے مسلم آبادی میں رہنے والے، جس کو کہہ سکتے ہیں کہ 97% پاکستانی مسلمز ہیں نا ادھر، یہاں اگر آپ کو رشتے نہیں مل رہے تو پھر ناروے میں تو ویسے ہی وہ منارٹیز ہیں، اور پیرس میں تو پھر بھی اتنے تو نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں نے گھوم کے جو چیز فیل کی، اور ہمارے پاس کثرت سے لوگ آتے ہیں، رشتے بتائیے، رشتے نہیں ملتے۔ میں کہتی ہوں کیا لڑکیاں کم ہو گئیں، کیا لڑکے کم ہو گئے؟ سب کچھ ہے لیکن معیار بدل گیا۔ تو آئیے ذرا ایک لسٹ تیار کرتے ہیں کہ آج رشتے کیوں نہیں ملتے، آج رشتے کیوں نہیں ملتے۔ اور میں یہاں آپ کو فیل کروانا چاہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ رشتوں میں دیر کا رجحان ہمارے معاشرے میں کیسی خاموش دراڑیں ڈال رہا ہے، جو بالکل معاشرتی جو ہمارا ڈھانچہ تھا نا، جو اسکیلٹن تھا جو ہمارا اسلامک کلچر کا، یہ پورا زمین میں گرنے والا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے کہ ہم اس کو نہ فیل کریں تو ویسٹ کو دیکھیے۔ میں اللہ کا شکر ہے جو بچیاں مجھے نہیں جانتی، میں ان کو بتا دوں کہ میں بھی آپ ہی کے اس شہر، اسی ملک سے اٹھ کر آدھی دنیا گھوم کے آج واپس آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں۔ اللہ نے مجھے امریکہ، USA، کینیڈا بھی دکھا دیا، اور میں نے آلموسٹ 80% یورپ بھی رہ کر، یہ نہیں کہ گھوم کے آئے، وہاں رہ کے دیکھ لیا ہے، اور UAE اور UK تو آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، میں نے ساری دنیا میں جو چیز دیکھی ہے کہ ہم جس طرح قدم بقدم ویسٹرن سٹائل آف لیونگ، ان کے کپڑے، ان کے برانڈز، ان کے کھانے اور ان کے مائنڈ سیٹ پہ چل رہے ہیں، وہاں ہمارا اس وقت قدم بقدم ان کی طرف جانا شادیوں کے سلسلے میں۔ آج ویسٹرن سوسائٹی اپسٹ ہے، نان مسلم شادیاں نہیں کرتے، نان مسلم شادی کر لیں تو بچے پیدا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ان کی چھوڑیے، ابھی اپنی سنیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آج ہم مسلمان جن چیزوں میں، وہ کہتے ہیں نا جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، تو اس وقت ورلڈ وائڈ ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ شادیاں نہ ہونا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ لڑکے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، لڑکیاں عام طور پہ ایجوکیشن میں آگے ہیں۔ آپ 5 سال پیچھے، یعنی آج 22 کا اینڈ ہے بالکل، آپ لاسٹ 5 ایئرس کے ریزلٹس جا کے بورڈز کے دیکھ لیجئے، اور یہاں سندھ بورڈ ہوگا، پاکستان میں پنجاب بورڈ ہے، سرگودا بورڈ ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر بورڈ میں ایجوکیشن میں لڑکیاں ٹاپرز میں ہیں۔ شوق بھی زیادہ ہے، پڑھتے بھی ہیں، اور PhD کا رجحان بھی لڑکیوں میں لڑکوں کی نسبت زیادہ ہے۔ تو فرسٹ ریزن لکھیے، پھر انشاءاللہ اینڈ پہ آپ اکٹھا کر لیں گے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ پڑھتی ہیں۔ سیکنڈ ریزن کیا ہے کہ چونکہ لڑکیوں کی ایجوکیشن زیادہ ہو گئی تو جب اتنا پڑھ لیتی ہیں تو جو اچھا پڑھیں گی ان کو فوراً جابز آفر ہو جاتی ہیں، تو جابز کی جو آپشن ہے وہ لڑکوں کی نسبت لڑکیوں کو زیادہ ملتی ہیں۔ اب اس کے پھر 2 ریزلٹس نکلتے ہیں۔ پہلا کیا نکلتا ہے کہ لڑکی نے جب اتنے سال پڑھا، ماں باپ کا خرچ بھی ہوا، پھر اس کو اتنی اچھی جاب بھی آفر ہو گئی۔ کبھی تو ضرورت ہوتی ہے، کبھی شوق بھی ہوتا ہے، اور کبھی ماں باپ کہتے چلو جو خرچ ہوا ہے یہ کما لے گی تو کچھ اپنی شادی کا ارینج کر لے گی، تو پیرنٹس پھر ان بچیوں کے کمانے پہ، ان کی ارننگ پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک ایفیکٹ یہ آتا ہے، اور دوسرا کیا آتا ہے کہ جب بچی پڑھ بھی گئی، پھر جاب بھی کرنے لگ گئی، ظاہر 20، 30، 40، 50 ہزار کمانے لگ گئی، تو پھر اس نوکری کے لحاظ سے اس کے لیول کا رشتہ نہیں ملتا، کیونکہ ایک لڑکی جو 50 ہزار کمانے لگی تو وہ کیسے سمجھے گی کہ اس کا شوہر جب وہ 20 ہزار کماتا ہو؟ فطری سی بات ہے، یہ مائنڈ سیٹ میں ہوتا ہے۔
تیسری وجہ پھر ایک اور ہے بہت اہم، کچھ پیرنٹس بالکل اپنی بچی کے رشتے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے، ہل جل نہیں ہوتی، بچیاں 26-27 کی بھی ان کو چھوٹی ہی لگ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ان کی کیا عمر ہے، ذرا پکی ہو جائیں، پختہ ہو جائیں۔ اور میں نے خود ماؤں سے سنا ہے، نانا میری شادی بہت جلدی ہو گئی تھی اور میں اپنی بچی کو اتنی مشکل میں نہیں جھنجھٹ میں ڈالتی، میں گئی میں سیدھی تھی، پھر میری ساس نے میرے پہ ظلم کیے، نندوں نے مجھے آگے لگا لیا، میاں نے مجھے دبا کے رکھا۔ بھئی کیا ہو گیا، اچھی نہیں بات، جیسا بنانا تھا بنا لیا۔ ہاں ویسے تو ہم ہر چیز نرم پسند کرتے ہیں، لیکن کچھ مائیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے کہتی ہیں میں اپنی بچی کو ذرا میچور کر کے شادی کروں گی اس کی۔ فورتھ ریزن لکھیے، جب ایک لڑکی کیریئر بلڈنگ کے بعد جاب کی زندگی میں آئی تو اب اس کی عمر آلموسٹ 30s میں آ چکی ہوتی ہے۔ جب وہ 30 کی ہوتی ہے تو رشتے مانگیں تو لڑکے والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ لڑکا جیسا جس عمر کا بھی ہو، موسٹلی لڑکے کی ماں اور بہنیں اس کے لیے کم عمر کی لڑکی چاہتی ہیں۔ یہاں تو آپ لڑکے کی بات کرتے ہیں، انکلز بھی چھوٹی عمر کی ہی لڑکیوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اگر کبھی خدا نہ خواستہ ان کو دوسری شادی کرنی پڑ جائے۔ پھر ایک اور 5ویں وجہ نوٹ کر سکتے ہیں، دا 5th ریزن کیا ہے کہ لڑکے والوں کے نخرے بہت ہیں، ان کو لڑکی پسند نہیں آتی، گائے بھینس کی طرح لڑکیاں دیکھتے ہیں۔ وہ جیسے سورت بقرہ میں گائے کا واقعہ ہے نا، گوری ہو، لمبی ہو، ایسی ہو ویسی ہو، بعض لوگ ٹرالی کلچر کے نام پہ ہر وقت لڑکیاں دیکھنا، ان کے گھر سے چائے سموسے کھانا پینا اور فائدہ کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی کوئی لڑکی پسند بھی آ جائے تو پھر فرمائشیں ایسی اور رسم و رواج کے اتنے لمبے چوڑے سلسلے ہیں کہ بعض دفعہ پیرنٹس اس کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا یہ فن بن چکا ہے کہ لڑکی دیکھنے جائیں، اور اتنا عجیب و غریب قصہ ہے کہ وہ بچی ذہنی طور پہ پہلے ہی ڈپرائیو ہو چکی ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں مجھے کون پسند کرے گا یا ریجیکٹ کرے گا۔ کوئی آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کر دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو بہرحال ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں ہوتے۔ پھر ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ عموماً کچھ شہروں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لڑکیوں کے والدین ہیں نا، وہ لڑکے کے اندر ہر خوبی دیکھنا چاہتے ہیں۔ گلفام شہزادہ، بڑی آنکھیں، سنہرے بال، ہاتھ میں راڈو کی گھڑی اور لینڈ کروزر، گھر بھی اپنا ہو، اور اس بیچارہ لڑکا جس کی عمر بھی ظاہر ہے 24 سے 30 کے بیچ میں ہوگی نا، وہ ابا جی جو ہیں یا پھر بھائی وہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو اکثر 50 سال کی عمر کے انکل جی کو بھی نہیں ابھی تک ملی ہوتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 25-30 سال کی عمر میں موسٹلی لڑکے اپنا کیریئر بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیریئر بلڈنگ چاہے آپ ڈاکٹر کیوں نہ بن جائیں، آپ میں اگر میڈیکل سے کوئی ہے تو وہ جانتا ہے اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ڈاکٹری پہ، اور جب شروع میں بنتا ہے انسان تو ایک دم پریکٹس نہیں چلتی، پیسہ اتنا نہیں ہوتا، وہ بھی بعد میں بنتا ہے۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ 23 سال 24 سال 25 سال کے لڑکے کا اپنا گھر ہو، گاڑی بھی ہو، اس کی 6 فگر سیلری بھی ہو، اور اکلوتا بھی ہو، اور ماں بھی فوت ہو چکی ہو پیدا کرتے ہی، اور بہن تو ہو ہی کوئی نہ ہے۔ ایک بردر تھے تو انہوں نے اپنے کسی دوست کا تجربہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا تو وہ انجینئر تھا، تو میں اس کا رشتہ کروانے کی کوشش میں تھا، لڑکا لائق فائق خوبصورت، شکل بھی اچھی، جاب بھی اچھی، لڑکی کی ماں کو لڑکا بہت پسند آیا، لڑکے والے بھی راضی تھے، لیکن اچانک لڑکی کے والدین نے انکار کر دیا، اور وجہ کیا بتائی کہ جی لڑکے کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ اب مجھے بتائیے اگر وہ گھر بھی اپنا لے گا تو 10 سال اور تو ویٹ کرے گا، یا پھر کہیں سے رشوت لے گا یا چوری کرے گا، تو کیا یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کی وجہ نہیں ہے؟ یہ 6 پوائنٹ بتایا۔ 7 پوائنٹ کیا ہے کہ خاندانوں کے اندر ایک اور عجیب و غریب بیماری ہے، اور وہ کہ ہر ماں اپنی بیٹی کا رشتہ خاندان میں بخوبی کرنے پر راضی ہے، لیکن جب بیٹے کا معاملہ آتا ہے تو خاندان کی سب لڑکیوں کو کہتے ہیں نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ نند کی بیٹی ایسی ہے، یہ لمبی ہے، یہ بہن کی اچھی نہیں، وہ نہیں ہے، اور میں تو باہر سے لاؤں گی اب لڑکے کے لیے۔ اور جس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ خاندان میں رشتے موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ مزے کی بات جو کسی نے کہی ہے وہ بڑی اچھی کہی ہے، اپنوں کی خامیاں پہلے پتہ ہوتی ہیں، پرائے اور بیگانوں کی خامیاں بعد میں پتہ چل جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی میں کوئی خامی نہ ہو، اور کیا آپ میں میرے میں نہیں ہے؟ آپ کا بیٹے میں ہر خوبی ہے، تو کیا آپ کی آنے والی بہو میں ہر خوبی ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ چند چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آج ہمارے رشتے بگڑ رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو دیکھیں، اس میں ہمارا پورا سوشل سیٹ اپ بگڑ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے، بڑی کھل کے بات کروں گی۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں سے اللہ نے اس کی خوراک کا انتظام کیا ہے،
نمبر 1۔ دوسری بات ہے اس کو پینا ہے، کھانا نہیں ہے۔ اللہ نے منہ میں جبڑے میں دانت نہیں رکھے کیونکہ اس نے ماں سے دودھ کو سک کرنا ہے۔ آپ سوچئے بون بیبی کے منہ میں دانت بھی ہوں اور وہ ماں کے لیے کتنی اذیت کا ذریعہ بنے۔ جو ہی بچہ ماں کا دودھ پیتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دودھ کے ساتھ اس کو کیلا اور سیریلیک کھانے ہیں تو پتلے پتلے سے دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب دانت پورے آ جاتے ہیں تو کہا چھوڑ دو دودھ ان کا، حولہ ہی نہیں، کام ملے ہی نہیں، 2 سال ہو گئے دودھ چھوڑ دو، اب اس کو کھلاؤ پلاؤ اور دودھ پینا اس نے تو یہ گلاس میں پیے گا۔ بالکل وہی رب جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے دودھ نکالتا ہے، پتلا دودھ، بالکل کچی لسی، آہستہ آہستہ بچہ ذرا بڑا ہو رہا ہے تو دودھ تھک ہوتا جاتا ہے۔ جب اس رب کو ریشو اور پرپورشن کا اتنا پتا ہے تو جب وہ بچے کے اندر بلوغت کے اثرات لاتا ہے، عموماً پیوبرٹی کی ایج 12 ایئر سمجھی جاتی ہے، کم و بیش ہر ملک، کلچر، ان کی فوڈ سائیکل اس سے فرق ہو جاتا ہے۔ ہمارے کلچر میں عموماً لڑکیاں 12 سال کی عمر میں اور لڑکے تقریباً 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں۔ اب تو چینجز بہت زیادہ آ رہی ہیں، اتنا ہیوی فوڈ کھلا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو اور اتنا ایموشنل کہہ لیجئے کہ گند ان کی آنکھوں سے گزرتا ہے جوانی ہونے تک کہ آج بچے 8-8 10-10 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں۔ بچیوں کی بلوغت آپ سب کو پتہ ہے ایک بڑی واضح نشانی ہے۔ لڑکوں میں کچھ آواز کا بدلنا، ان کے جسم پہ بالوں کا آنا ہے، لیکن اب یہاں رکیے، پیدا ہوتے بچے کو ماں سے دودھ لینا ہے تو اس کے جسم کی وہ ضرورت تھی، آہستہ آہستہ ضرورت بڑھتی جائے گی، اس کا کھانا بدلتا جائے گا۔ بالکل اسی طرح پیوبرٹی کی ایج کا آ جانا، ایک لڑکی کا بالغ ہو جانا اور ایک لڑکے کے اندر فزیکل چینجز کا آنا اس بات کی علامت ہے دے آر ریڈی ٹو بی گیٹ میرڈ۔ ایک لڑکی شادی کے لیے جسمانی طور پہ تیار ہے، اگر ہماری تربیت اچھی ہو، ہم ان کو ڈالز بنا کر نہ پالیں اور ہر کام ہم ان کا کر رہے ہیں اور وہ ناز اور نخرے دکھا رہی ہیں تو 14-15 سال کی بچی از ویری مچ ریڈی ٹو بی میرڈ۔ کیوں؟ جب بھوک لگے اور کھانا نہ دیں، آپ کسی کو پیاس لگی اور اس کے سامنے پانی رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو پینے نہ دیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک کتنا بڑا یہ پرابلم ہے، سارا میڈیا آپ کو دنیا میں گندگی دکھانے پہ چل رہا ہے۔ ہر ڈرامے کے تھیم میں لڑکے لڑکی کی محبت، ہر فلم میں ایک ہیرو اور ہیروئن، اور ولن کون ہوتا ہے؟ یا لڑکی کا باپ یا لڑکی کی ماں۔ اور وہ لڑکی جب رات کو بھاگ رہی ہوتی ہے گھر سے تو سارے آڈینس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ لڑکی کے ساتھ، کہ اللہ کرے خیر سے عزت سے بھاگ جائے، ابا جی نہ اٹھ جائیں، ہے نا؟ اور وہ فلمیں گانے تو چھوڑ دیجیے، آج ہمارے ہاتھوں میں یہ ہیں گیجٹ، ایک ایک میسج، ایک ایک چیز آپ کے 1 کلک پہ ہر وہ چیز ہے جس سے بے حیائی بھی ہے، گندگی بھی ہے۔ بہت ہی پاکیزہ بچہ اور بچی ہوگا جو اپنی نظروں کو پاک رکھے۔ اس عمر میں تجسس بھی ہوتا ہے اور جس چیز سے جتنا دور ہو بندہ اس کے بارے میں خیال بھی زیادہ آتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، کیسے بچیاں پریشان ہیں، ایک خاموش نفسیاتی جنگ ہے۔ میں آپ ماؤں کو کہوں گی، آپ مت اپنی بچیوں کو چھوٹا سمجھیں۔ اگر آپ کی ایج میں 12 سال میں آپ بھولے بھالے تھے، آج کی 12 سال کی بچی بھولی نہیں ہے، اور آج کا اسکول سسٹم ان کو بھولا رہنے ہی نہیں دے رہا۔ مجھے نہیں پتا پاکستان میں سیکشول ایجوکیشن کا کیا حالات ہیں۔ میں جہاں سے آئی ہوں، 3 سال کے بچے کو ڈے کیئر جس کو آپ کہتے ہیں نا، ناروے میں اس کو بارنے ہاگے کہتے ہیں، بچوں کا باغ۔ 3 سال کا بچہ بارنے ہاگے میں باڈی کے نام پہ پوری سیکس پڑھتا ہے۔ اور اب یہ جو اللہ رحم کرے اس وقت صدی LGBT ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ پورے ڈے کیئر کی دیواروں پہ لگے پوسٹرز، ان بچوں کے سامنے جو کتابیں کھلی ہیں ان کی تصویروں میں A to Z جینڈر، بیبی ڈیلیوری اور ہوموز، لیسبینز ہونا سکھا رہے ہیں۔ ادھر تو بھی بات ہی نہیں اس موضوع پہ ہوئی۔ کپڑے بچوں کے جو اب چھپتے ہیں، پہلے تھے نا I love ماما I love پاپا، آپ نے بھی ایسے کپڑے دیکھے ہوں گے بچوں کے جو پچھلے 2-4 سال سے بننے لگے۔ اب بچوں کے کپڑوں پہ I have 2 papas، I have 2 moms، I have papas، اور اتنے خاموش میسج۔ یہ تو ایک گندگی کا چیپٹر کھل جائے گا جس میں ابھی آپ کو میں نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن بات یہ ہے کہ مغرب تو اپنے آپ کو برباد کر چکا، ان کی آبادی اب ریورس گیئر میں آ گئی ہے، لیکن ہم جانتے بوجھتے خود اس گھڑے میں گر رہے ہیں اور ہنستے مسکراتے ہیں، اور ہم سب اس اجتماعی خرابی اور زوال کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صد افسوس، کشتی ڈوب رہی ہے اور کشتی کے ملاح اور مسافر بے نیاز ہیں۔ کہتے ہیں حیران ہوں، دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو، اور وہ میں اس کو علامہ اقبال کے نام کرتی ہوں کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔
آپ وہ ملک جن کی طرف آپ کی رال ٹپکتی ہے وہاں لوگ اب بچے پیدا نہیں کر رہے، وہاں لوگ شادی نہیں کر رہے۔ ناروے میں ایک بچے کے پیدا ہونے پہ گورنمنٹ پچھلے 2 سال پہلے تک 50,000 کرون دیتی تھی کہ جاؤ اس کے کپڑے خریدو، اس کے جوتے خریدو، پیمپر خریدو۔ ماں کو 1 سال کی چھٹی، باپ کو 3 ماہ کی چھٹی فری ود پے دیتی تھی۔ اس سال مجھے ابھی آنے سے پہلے کسی سے پتا چلا انہوں نے اس کو 96,000 کر دیا، اور 96,000 کرون آپ لوگوں کے آج کے ریٹ کے حساب سے کروں تو اباؤٹ 20 سے 21 لاکھ روپے ہے۔ اس کے باوجود نارویجن دے ڈونٹ وانٹ گیٹ بیبیز، ان کے لوکلز بچے پیدا نہیں کر رہے، وہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم پھنس جائیں گے، ہم بن جائیں گے۔ اول تو شادی نہیں کرتے، کس نے پھنسنا ہے؟ اگر شادی ہو بھی جائے تو بچے پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں کبھی، اور ان کے سارے بینیفٹس ہم مسلمانوں کو مل رہے ہیں۔ وہ اس لیے بھی اب زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں کہ 96,000 کرون ملے گا۔ ان کے جتنے فیملی بینیفٹس ہیں اس وقت صومالیز لے رہے ہیں، افریقیز لے رہے ہیں، اور اب دیکھا دیکھی ہمارے پاکستانیز بھی لے رہے ہیں۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے وہ بچے پیدا؟ ایک مائنڈ سیٹ دے دیا کہ بچے تمہارے راستے کی رکاوٹ۔ لڑکیاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آج بہت بڑی ایک وجہ ہماری بچیوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے، یہ تو انشاءاللہ آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ آج شادی نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری یوتھ کا پرسیپشن چینج کر دیا گیا، ان کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا گیا۔ یہ جو آپ کو شروع میں سنگل ہوڈ دکھایا تھا نا، آج اس چیز کو ویڈیوز کے ذریعے، کارٹونز کے ذریعے، تھیسس کے ذریعے، سیمینارز کے ذریعے پوری دنیا کے ورلڈ چینل پرموٹ کر رہے ہیں۔ ڈرامے بالکل نظر آنے والا زہر جو ہمیں میڈیا سے دیا جا رہا ہے، شادی نہیں کرنی، شادی پاؤں کی رکاوٹ۔ آپ دیکھیے کہ آج ہم اپنے بچوں کی بالغ ہونے پہ شادی نہیں کرتے، اور ہمارے اسلام نے کنڈیشنلی اور سم سرکمسٹانسز میں ایک مرد کو 2 یا 3 یا 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے۔ ہم پہلے دوسری، تیسری، چوتھی شادی کو تو برا سمجھتے ہی تھے، آج اس کو بھی بہت بیکورڈ ہونا سمجھ لیا گیا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کی فوراً شادی کر دی جائے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو 3rd کلاس لوگ ہوتے ہیں، فٹافٹ شادیاں کرتے ہیں، اور دیکھو پھر ان کے فوراً بچے بھی ہونے لگ جاتے ہیں۔ لوگ موجود ہیں کہتے ہیں شادی نہیں کرنی، کیے بچے نہیں کرتے، بھئی کچھ بیبی ہو، ابھی ہم نے نہیں چاہا، ابھی ہم نے پلان نہیں کیا۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھنا ہے، دونوں پڑھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، اب ہم نے کیریئر بنانا ہے، نہیں ابھی ہم نے گھر خریدنا ہے، نہیں ابھی یہ کرنا ہے، 10 سال ہو جاتے ہیں بچہ نہیں ہوتا، پھر اللہ کہتا ہے جواب میں نہیں تمہیں دینا۔ یعنی فطرت کے نظام کو آج ہم نے ایسا بدل لیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک بیچاری بیوہ یا مطلقہ، اس کی شادی تو دور کی بات، آج ہمارے کلچر میں ان میرڈ لوگوں کی شادی مشکل کر دی گئی۔ جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس نے اگر ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا اور اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا کہ شادیاں بہت جلدی کر دی جائیں، لیکن عموماً آج ہمارے کلچر میں شادی کا موضوع ایک بہت ہی مشکل موضوع بنا دیا گیا، اور شادی کرنا بعض لوگوں کی زندگی کا کہہ لیجئے کہ گول بن گیا، اور کچھ لوگ اس سے رکنے لگے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم جب بچوں کی شادی کو ڈیلے کر رہے ہیں، اس کے برعکس ان کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ان کے ماحول میں، باہر کی پوری دنیا میں پلیوشن ہے، چاروں طرف میسیجز تو خاموش کچھ اور ہی ہیں، لیکن جب کسی کو بھوک لگے اور اس کو کھانا نہ دے، پیاس لگے اور پانی نہ دیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر دوسرے پہ دیکھے گا۔ آج جو زنا ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، اگر آپ اس سب کو دیکھیں تو ہم نے زنا کی طرف جانے والے رستوں کو بند نہیں کیا، کھول دیا، اور دوسری طرف شادی مشکل کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج ہمارے بچوں کی شادیاں ہو نہیں رہی، ہو بھی جائیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ فطری سی بات ہے، زندگی کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کر لے تو آپ بہت فلفلمنٹ فیل کریں گے۔ جب بچیوں کے رشتے آئیں اور ہم اس کو نوٹس نہ لیں تو پھر رشتوں کی بجائے ان کی دوستیوں کے پیغام آئیں گے۔ پھر وہ بیٹیاں پھولوں سے سجی ہوئی عروسی گاڑیوں میں بیٹھنے اور شادی بڑی عزت اور محبت سے کر کے سسرال میں جانے کی بجائے وہ بلیک شیشوں والی گاڑیوں میں ڈیٹنگ پر جایا کریں گی۔ بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کی بجائے ان کے افیئرز اور ان کی بیویوں کے کچھ ایسے قصے ملیں گے جو اس وقت ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پھر اس وقت ایسا وقت آ جائے گا کہ میاں صاحب گئے تو آفس میں اور بیگم کو شک پڑ رہا ہے کہ وہاں رات تک کیا ہو رہا ہے، وہ ڈیلیز گئے، یہ میٹنگ میں گئے، یہ کس شہر میں گئے، یہ کیوں گئے ہیں۔ پھر نیو ایئر نائٹ، پھر ویلنٹائن ڈے، پھر ہیلووین، پھر چاند رات،
اور ایسے تہوار جس میں لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کے جذبات کو بھڑکاتے ہوئے دکھتے ہیں، یہی ہوگا۔ آج گھر گھر میں یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ یقین کیجئے فطرت کے اصول سے جب منہ پھیرا تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ وقت آ جائے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام کے پروفائل کے اندر باپ کا خانے میں نام لکھنا لازمی نہیں ہے، کیونکہ کبھی پتہ ہی نہیں، باپ کا خانہ نہیں ہے، باپ کی جگہ ماں کا نام بھی لکھا جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت زیادہ ہمارے لیے خطرے کا الارم ہے۔ تو ابھی تک کی جتنی بات ہے اس کا خلاصہ کر کے اس چیز کو رکھ لیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شادی کے موضوع کو کیوں ایسا رکھا۔ اسلام میں شادی بہت آسان تھی، ہم نے اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ اور پھر جو وجوہات ہیں، اگر آپ اس آیت کے بعد تھوڑا سا آگے چل کر دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ روم کی آیت 21 میں فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی ہم جنس بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے۔ اگر دنیا کی ساری فلموں اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور کیلیفورنیا اور لاس اینجلس میں پکچرائز کی جانے والی فلموں میں جتنے خوبصورت ڈائیلاگز بولے جاتے ہیں نا لو کے نام پہ، اس کے مقابلے پہ صرف اس ایک آیت کو رکھ دیں تو دیٹ از موسٹ رومانٹک آیت۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ اس کے ساتھ ایک ٹاپک لکھ دیجئے، واٹ از دا پرپز آف میرج؟ لوگ کہیں گے بچے پیدا کرنا، نہیں۔ پھر جن کے بچے نہیں ہوئے پھر ان کا مقصد نہیں رہا، اور جن کے شادی سے پہلے ہی ہو گئے پھر وہ کیا ہوا؟ شادی کا مقصد لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ان آیتوں پہ ہم نے کئی سیمینارز، تفاسیر اور ایون جنرل لیکچرز بھی کیے میں میرا گھر میری جنت، لیکن یہاں میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ سورۃ روم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا پیغام دیا آپ کو مجھے کہ اللہ کی یہ نشانی ہے، اٹ از سائن فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے تمہارے ہی سیم اسپیشی، جینڈر نہیں، سیم اسپیشی میں شادی کرا دی۔ عورت کی شادی مرد سے، یہ نہیں کہ عورت کی شادی جن سے اور مرد کی شادی پری سے۔ وہ تو مائیں کہتی ہے نا، بہنیں کہتی ہیں وہ پری کہاں سے لاؤں جسے تیری دلہن بناؤں، تو پری آ گئی تو وہ جان بھی لے جائے گی آپ کی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے انسانوں کی شادیاں انسانوں سے کروائی۔ آپ دیکھیے ایک مرد ہے اور اس کی شادی بلی سے کرا دیں، عورت کے پہلو میں گھوڑا بیٹھا ہو کیسا لگے؟ ہمیں انسانوں کو دیکھ کر قربت کا احساس ہوتا ہے نا۔ آج لوگوں نے اس چیز کو بھی توڑ دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک دفعہ بریک سے پاؤں اٹھاتے ہیں نا پھر آپ ایک جگہ نہیں ہلتے، آپ بہت گرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کا اصول کیا تھا کہ دیر از نو ریلیشن آؤٹ آف ویڈ لاک۔ اسلام شادی کے بارے میں بہت کلیئر ہے کہ عورت اور مرد کے بیچ میں محبت، پیار، اس کے اظہار، اس کے تعلق کا اونلی ایک طریقہ ہے اور وہ نکاح ہے۔ نکاح سے جو محبت پیدا ہوتی ہے نا از ان ایکسپلینیبل۔ کوئی ہیر رانجھا کی محبت، وہ سسی پنو کی محبت، وہ رومیو جولیٹ کی محبت کیا ہوگی جو ایک نیولی ویڈ کپل کی آپس میں ہوتی ہے۔ اللہ دلوں میں ایسا پیار ڈال دیتا ہے، اسے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں۔ کیجئے محبت، لو کیجئے، کوئی بدنامی کا ڈر نہیں، پکڑے جانے کا ڈر نہیں، اماں دیکھ لیں گی کوئی بات نہیں، ابا کا دوست نہ دیکھ لے کیا ہوگا۔ آپ بچوں کی شادیاں کیجئے، کیا مصیبت ہے؟ ہمارے ہاں ساری فلم میں جگلنگ ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ کبھی درخت سے لٹک کے گانے گا رہے ہیں، کبھی چھپ کے باغوں میں مل رہے ہیں، پھر اینڈ پہ یا شادی ہو جاتی ہے تو فلم ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دیر از نو رومانس آفٹر میرج، جیسے دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ۔ شادی نہ ہو، دونوں مر جائیں تو دونوں کی روحیں اوپر جا کے ایک دل بنتا ہے، چلو یہاں نہیں ملے تو وہاں تو جا کے ملیں گے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری مچ رومانٹک ود ہز وائفس، پروفٹ ایٹ ہوم۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے اتنی محبت فرماتے تھے، باقی بیویوں سے محبت تھی۔ ایک کپ کے اندر اگر انہوں نے پانی پی کے ان کو دیا ہے تو وہ گھما کے کپ وہاں سے پیتے جہاں سے عائشہ نے پیا ہوتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی چوس کے دیتی تو اللہ کے نبی اپنے ہونٹ اسی جگہ پہ رکھ کر اس کو چوستے۔
کبھی اس کو عائش کہتے، کبھی اس کو ہرا کہتے، کبھی ان کو کہتے صدیق کی بیٹی صدیقہ۔ آج ہمارے ہاں کوئی ہسبینڈ وائف ایسا رومانس کر سکتے ہیں؟ پہرے لگے ہوتے ہیں، کہیں نند کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو کہیں اماں جی نے کسی اور کو چھوڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے کلچر میں یہ ہو گیا ہے، میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، ایک پلیٹ میں دونوں کھائیں تو بچے کھیکی کھیکی ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھو انکل آنٹی ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں، وہ دیکھیں انکل نے آنٹی کو جانو بول دیا، وہ دیکھیں انہوں نے کیا بول دیا، تو کیا ہوا، واٹس رانگ؟ یعنی آج ہم اس رشتے کی، اس ریلیشن کی خوبصورتی کو دیکھ نہیں پا رہے۔ تو لہٰذا اگر آپ میں سے جو میرڈ سسٹرز ہیں ان کے لیے تو فرض کا بھی درجہ شروع ہو گیا، لیکن جو بچیاں بیٹھی ہیں آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ نمبر 1 جہاں آپ کی شادی ہو، آگے جا کر میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی اینڈ پہ سوالوں میں بھی دے سکتی ہوں، پہلے تو بیسٹ پرسن کو چوز کرنا ہے، اور لڑکے کو چوز کرنے کا کام کیسے کیا ہوگا اس کو ایک الگ ٹاپک میں کرتے ہیں، لیکن اس وقت اس آیت کو اگر میں آگے بڑھاؤں نا تو مودہ و رحمہ، یہ 2 لفظ ہیں، 1 مودہ ود سے اور رحمہ رحم سے۔ یہ کیا ہے؟ شادی کے شروع کے دنوں میں بہت انٹیمیسی ہوتی ہے، رومانس، ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے، لڑکی بھی سجتی سنورتی، کمرہ بھی سجتا، بیڈ سیٹس بھی چینج ہوتے، پھول بھی ہیں، گجرے بھی مل جاتے، شروع میں لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو پسند کرتے، حسن بھی ہے۔ اب کیا ہوا، شادی کے بعد 1 بچہ ہوا، 2 بچے ہو گئے، اب عورت بزی ہو گئی، کمرہ بن گیا اور وہ حسن ختم ہوا تو اب چھوڑ دو۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا بھمروں کی طرح ادھر ادھر اڑے، پھولوں کا رس چوسا اور پھر چلے گئے۔ آج ویسٹ کی لڑکی دیکھیے، ایک عورت کے بس 4 رنگ کے بچے ہوتے ہیں، ایک کالا، ایک گورا، ایک چپٹا، ایک فلاں، باپ کوئی نہیں ان کا، کسی کا بھی نہیں ساتھ۔ ایک سسٹر کسی کو کسی ٹرین میں ملی تو ان کے ساتھ 3-4 بچے تھے، اور ہر بچہ ڈفرینٹ کلچر کا دکھ رہا ہے۔ یہ سمجھی کہ یہ کوئی ڈے کیئر چلاتی ہیں اور وہاں کے بچوں کو باہر گھمانے کے لیے لائی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا وہ سارے اس کے اپنے بچے تھے۔ تو کہنے لگی کہ تمہارا شوہر جو وہ کس قوم کا ہے؟ کہیں گی نو آئی ڈینٹ گیٹ میریڈ یٹ، میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ کہا کیوں؟ کہتی ابھی مجھے کوئی ایسا مرد ہی نہیں ملا کہ جو اس قابل ہو کہ مجھ سے شادی کرے۔ تو 4-5 رنگ کے بچے اس کے پاس تھے۔ یہ صرف مودہ کی باتیں، محبت کی، چند دن کے بعد ختم۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ رحمہ، بڑھاپا، جب بچوں کے بعد عورت میں کشش کم ہو گئی، عورت بزی ہو گئی، شادی کے بعد کوئی ایک بیمار ہو گیا، کوئی ہینڈی کیپ ہو گیا، اسلام میاں بیوی کے بیچ میں جو سب سے بیوٹیفل بونڈ چاہتا ہے یا دکھاتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو سکون دو۔ تو دا پرپز آف ٹو گیٹ میرڈ کیا ہے؟ سکون، اطمینان، خوشی۔ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، بیوی، وہ اس کو جسمانی طور پہ خوش کرے گی، وہ اس کے کھانے کا خیال کر کے اس کے پیٹ کو خوش رکھے گی، گھر کو صاف رکھے گی، اس کے ایتھیٹک سینس اچھی ہوگی۔ مرد کما کے لائے گا، عورت کو جھنجھٹ نہیں ہے کوئی کمانے کا، وہ اس کا قوام ہے۔ اسلام نے تو بہت ہی بیوٹیفل لائف دی، لیکن لوگ لیتے نہیں ہیں۔ پھر ایک اور چیز، ایک حدیث آگے دیکھتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ بھی 1846، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، تو جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ مجھ سے نہیں ہے، لہٰذا کیا کرو، وتزوجوا، یہ لفظ ہے اس حدیث میں، وتزوجوا، اور تم لوگ شادی کرو، فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ ومن کان ذا طول فلینکح، اور جو صاحب استطاعت ہوں، یعنی they can do it, they have the means to do this، ان کو چاہیے کہ وہ شادی کر لیں۔ فمن لم یجد فعلیہ بالصیام فإن الصوم لہ، جس کو شادی کی طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی شہوت کو کچلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس حدیث میں ہمارے لیے کیا گائیڈ لائن ہے؟ پہلی بات یہ کہ نکاح سنت ہے، سنت سے مراد یہ کہ ہر نبی نے شادی کی، ٹھیک ہے، اور جب انبیاء کرام نے شادی کی تو پھر امتوں کو بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے اندر جب سنت ہے تو اس کا طریقہ بھی تو ہوگا نا کوئی۔ روزہ رکھواتے ہیں تو روزہ رکھنے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اور عمرہ کرتے ہیں تو عمرے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی سے دیکھا نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھنے دیکھتے ہو۔ اور باقی سارے کاموں میں کیا فرمایا؟
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب ایک سوال لکھیے کہ جب ہر طریقہ نبی سے سیکھنا ہے تو شادی کن سے سیکھیں؟ انڈین موویز سے، انڈین کلچر سے، دہلی سے، نیو یارک والوں سے. آج ہمارا نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کی طرف، رسم و رواج میں ہمارا قبلہ دہلی کی طرف، اور لائف سٹائل میں نیو یارک کی طرف. شادی کا طریقہ بھی نبی سے سیکھنا ہے. اٹس ویری سمپل، اٹس ویری پلین. میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ پہ ایک دو سٹوری سناؤں گی اگر وقت ہوا، جس سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں شادی کتنی آسان تھی. اور آج ہم اللہ کی پناہ ماں باپ کی ساری زندگی کی کمائی شادی پہ لگ جاتی ہے، اور اللہ نہ کرے بچی 4 ماہ بعد واپس آ جائے، مائیں روتی ہیں، باپ روتے ہیں. میرے پاس ایسی مثالوں سے میرا فون بھرا پڑا. وہ کہتے ہیں لڑکی تو لے آئیں گھر، یہ بتائیں جو شادی پہ 4 لاکھ لگا تھا ڈالرز میں، وہ کدھر جائے گا؟ فرنیچر کدھر سے آئے گا؟ یعنی آپ کے ان شہروں میں پاکستان سے لے کے پوری دنیا کے مسلمانوں میں آج ایک ظلم ہے، اور وہ کہ اول تو شادی ہوتی کوئی نہیں، اتنی مشکل کر دی، مہنگی بہت ہے. آپ کہتے ہیں کہ 80% گورے شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور ان کی ماں باپ اور ابا اماں نے کوئی سونا چاندی نہیں جمع کر کے رکھا ہوتا، انہوں نے خود کمانا ہے اور خود شادیاں کرنی. وہ کہتے وی ڈونٹ ہیو مانی. قرضے لیں گے تو پھر کیا؟ وہ شادی کا جوڑا کرائے پہ لیتے ہیں، ڈرائی کلین کرا کے واپس کر دیتے ہیں. وہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے. ہم جیسے مسلمان 1 لاکھ سے تو اوپر کے جوڑا آ رہا ہے نا دلہن کا. یہ تو میں نے کم سے کم بولا، اس سے زیادہ کی تو حد کوئی بھی نہیں ہے. شادی کا کھانا خرچہ ایک وقت میں 500 لوگوں کو شادی پہ بلاتے ہیں لوگ. ایک بندے کا کھانا آج میں نے اس ملک میں رہ کر دیکھ لیا 500 روپے سے اوپر کا ہے. عام شادی کا عام کھانا. آپ حلیم روٹی کسی کو کھلا دیں یا بریانی کی پلیٹ لے کے کوئی ساتھ چائے کا کپ پلا دیں. شادیوں میں نے کل رات کنفرم کیا کہ کسی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا اسٹیمیشن ملا ہے کھانے کا؟ جو سارا کچھ انہوں نے بتایا تو وہ لاکھوں میں تھا. میں نے کہا پر ہیڈ کیا پڑ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 5200 تھا. 1 آئٹم کم کروا دیا، جو وہ ایک جوائنٹ ہوتا ہے گوشت کا، وہ 700 پر پرسن پڑ رہا تھا، وہ نکال کے تو اب 4500 روپیز پر پرسن مجھے چارج ہوگا جن لوگوں کو میں اپنے بیٹے کے ولیمے پہ بلاؤں گا. اب 4500 انٹو آپ 500 لگائیے، 20 لاکھ روپے بنے گا. اتنی مشکل شادی، اتنی مہنگی شادی، اور پھر اتنی فریجل ہو گئی شادیاں. جیسے چائنا کی لائی ہوئی چیزیں اکثر جلدی ٹوٹ جاتی تھی کبھی، اب کا تو مجھے نہیں پتا بھی نہیں یہ شادی ہوگی نہیں. جیسے غلط تار لگ جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایک دم پٹاخہ ہوگا. نبھ گئی تو چل جائے گی، 2 4 6 ماہ بعد کوئی بات نہ سنے تو شکر ہے نبھ گئی ہے، ورنہ 2 ماہ بعد بچی پریشان ہے، 3 ماہ بعد وہ پریشان ہے. پتہ چلا وہ واپس آ کے وہ ادھر آ گئے. اب لین دین پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. بچی کا فرنیچر ادھر پڑا ہوا ہے، زیور وہ لے گئی تھی، ماں باپ کا پھر 25 30 40 لاکھ روپے ڈوب گیا، لڑکی گھر آ گئی. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ وی آر ناٹ ریئلسٹک. النکاح من سنتی کارڈوں پہ بھی کبھی لکھاتے تھے، آج وہ بھی نہیں لکھاتے. اللہ کے نبی نے کہا شادیاں کرو، اور اگر تم کرو تو پھر بچے بھی پیدا کرو، میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. ہر چیز میں ہم زیادہ ہونا چاہتے ہیں. بچے 2 یا 3 سے زیادہ ہو جائے میں شرم آتی. کہتے اب اتنے بچے لے کر ساتھ جائیں، ہائی میرے اتنے بچے ہوں گے. یعنی یہ پرسیپشن کہاں سے آیا؟ 2 بچے خوشحال گھرانہ. وہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بس بچے بھی زیادہ ہو، ہم نے بھی یہی نہیں چاہا. اور دوسری بات ہے، آپ میں وہ بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی بیکاز آف سم ریزن، تو فرمایا کہ تم فعلیہ بالصیام، پھر نفلی روزے رکھیے. شہوت اپتی ہے، انسان کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو نہ ہو، لیکن کم از کم اس کے دل کے اندر سے وہ دوسری چیزیں چلی جاتی ہیں. تو آج ایک پہلی چیز آپ نے نیت کی ہے کہ نماز کو وقت پہ پڑھیں گے. جب بھی عادت بنائیں، آج ادھر آنے کا اپنے آپ کو ایک گفٹ دیں کہ نماز سے پہلے ریڈی رہیں کہ وقت کتنا رہ گیا. گھر میں ہے، باہر ہے، جہاں بھی ہے، اور جس حد تک ممکن ہو مل کے جماعت کر کے نماز پڑھوا لیجئے. ٹھیک ہے. دوسری بات آج رکھیے روزے رکھنا. آپ میں سے کتنی بچیاں رمضان کے فرض روزے رکھتی ہیں پورے؟ بچیاں بڑے سبھی رلے سبھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ہم میں سے جو چھوٹ جاتے ہیں وہ رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے تو ان کو میں آج بتا دوں کہ وہ روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں. پورا سال ہوتا ہے، اس میں آپ میک اپ کر لیتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی کبھی کوئی روزہ رکھا ہے؟ کون سے؟ شوال کے 6 روزے، ایام 20 کے روزے، پیر جمعرات، ذی الحجہ. الحمدللہ. تو کثرت سے نفلی روزے رکھیے، اس سے انشاءاللہ خواہش بدلے گی. اسی طرح سے ایک اور بڑی پیاری ایڈوائس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے بخاری اور مسلم میں، عن عبداللہ ابن مسعود قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج.
کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان تھے، یعنی ابن مسعود ینگ ایج کے صحابی تھے، تو اللہ کے نبی ہمارے پاس آتے اور دیکھتے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب تھے، مال و دولت بھی نہیں تھی، تو آپ نے ہم سے فرمایا کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جسے بھی نکاح کرنے کی مالی طاقت ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح نظر کو نیچی رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا عمل ہے، اور جو کوئی نکاح کی وجہ غربت یعنی بوجہ غربت وی کینٹ افورڈ اٹ، ابھی لڑکا اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ اس کی خواہشات نفسانی کو توڑ دے گا۔ آپ کو دو چیزیں سمجھ آ گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ شادی پرائورٹی پہ ہے، کر لینی چاہیے، اور شادی کے بعد انسان کو جو فوائد ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، اب جو تھوڑا سا آگے مزید ایک سلاٹ کو آپ کو لے کے چلتی ہوں، کہ آپ کہتے ہیں شادی کیوں کروں؟ ہر ایک کی شادی تو کامیاب نہیں ہوتی، ہر ایک کے ساتھ تو یہ نہیں وہ نہیں، اور میں اکیلے بھی خوش ہوں۔ یعنی میں نے جب لفظ سنگل ہوڈ کو سرچ کیا نا، تو آج ایسی ایسی آرگنائزیشنز دنیا میں ڈیویلپ ہو چکی ہیں، دے آر پروموٹنگ سنگل ہوڈ، اور وہ کہتے ہیں کیا جھنجھٹ پالیں، کیوں پالیں جھنجھٹ، میں کیوں پالوں؟ ابھی یہ جو میں نے آپ کو ریزن شروع میں دیا، اس میں ایک ریزن کیا ہے، کون مصیبت میں پڑے، خام خواہ ذمہ داریوں میں پھنسے۔ کچھ مائیں بھی آج یہی چاہتی ہیں میں اپنی چھوٹی سی بچی کو کیوں اتنی مشکلات میں ڈال دوں۔ تو یاد رکھیے کہ زوج کون ہوتا ہے؟ زندگی کا ساتھی، یعنی زوج، ازواج، زوجہ، ازدواجی زندگی، اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے کو زوج کہتے ہیں۔ شوہر بیوی کا تعلق بذات خود اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ہم تو اپنی خواہش کے لیے اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو اس میں ثواب کس بات کا؟ فرمایا اگر بغیر شادی کے کسی اور عورت سے غلط تعلق رکھو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی کہ میں اپنا کھانا کھاؤں گی تو ثواب ہے، لیکن میں اگر آپ میں سے یا کسی اور کا چھین کے کھاؤں گی تو گناہ۔ تو یہ تعلق جیسے نماز ہے، روزہ ہے، اسی طرح آپس کا یہ تعلق بذات خود بھی اجر کا ذریعہ ہے۔ انٹیمیسی بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ اسپاؤسز از پارٹ آف عبادہ۔ یعنی فار ایگزامپل ایک امام تھے، انہوں نے کہا آئی ایم گوئنگ ٹو عبادہ فرام another ایکٹ آف عبادہ، یعنی ہمارا شوہر بیوی کا تعلق، شوہر کا بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دینا یہ عبادت ہے، وہ محبت سے اس کو دیکھے گا، اس کی طرف عبادت ہے۔ فرمایا باہر کوئی عورت دیکھی، اس سے دیکھ کر دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کے ساتھ جا کر تم تعلق کر رکھو، یہ تمہیں عبادت ملے گی، یعنی اس پارٹ آف عبادہ۔ اور پھر اولاد اللہ دینا چاہے گا تو اولاد بھی ملے گی، اور آپ سب خواتین ہیں، بچیاں ہیں، تو ہم کیا بنیں گی؟ بیویاں۔ نیک بیوی کے لیے جنت میں بہت بڑی بشارت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر شوہر اچھا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے، تو آپ اپنے 5 فرض نماز روزہ کر کے اپنے شوہر کی اطاعت کیجیے، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ بہت بڑے بڑے کام تو اللہ ہم سے مانگتا بھی نہیں ہے۔ لیکن اب آگے چلتے ہیں کہ اتنی خوبیوں کے باوجود آج لوگ کیوں سنگل ہوڈ کو پسند کرتے ہیں؟ اکیلے رہنے اور شادی نہ کرنے کی جو وجوہات ہے، اس میں اب لوگوں کا جو پرسیپشن بنتا جا رہا ہے، پہلے جو میں نے آپ سے ڈسکس کیے نا شادی میں تاخیر، وہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا، سوشل پوائنٹ آف ویو تھا، وہاں ہم سب کئی جگہ مجبور ہیں۔ لیکن اس وقت اب چند چیزیں میں وہ کہوں گی جو ینگ بچیاں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کی سوچ ہو، ویسٹ میں تو میرے پاس ایسی بے شمار مثالیں ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میریڈ، ماں باپ ہیں، عورتیں ہیں، وہ کہتی بیٹا 25 سال کا ہو گیا شادی نہیں چاہتا، وہ کہتی وہ نارمل ہے، کہتی ہاں، میں نے کہا وہ نارمل نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ ایک مرد جوان ہے، چاروں طرف فتنہ ہے، آزمائشیں ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو لڑکوں میں خاص طور پہ شادی نہ کرنے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، فیملی اور بیوی کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، آئی کینٹ افورڈ دس۔ کوئی کہتا ہے یہ تو ایک تیسری ٹانگ اپنے ساتھ لگانے والی بات ہے، میری آزادی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس طرح پڑھائی، ڈگری، جاب، کیریئر کی فکر، اس میں شادیوں کو ٹالا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر نیکسٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ ذمہ داریاں ہم نہیں اٹھا سکتے۔ بعض کہتے ہیں ہمارے اندر ایموشنز ہی نہیں ہیں، وی ڈونٹ فیل اینی سیکشول نیڈ۔ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں ہے جی کہ ہم اپنی بیوی کو، یا لڑکی کہتی ہے میں اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکتی، یعنی یہ سائیکولوجیکل پوائنٹس ہیں۔ نقصان کیا ہوں گے اکیلے رہنے اور شادی نہ کرنے کے نقصانات کو دیکھیں؟ سب سے پہلی بات ہے سنت کی مخالفت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی تک ہم نے 2-3 حدیث میں دیکھ لیا، اور وہ کیا ہے کہ شادی کرو، شادی کرو۔ جب ہم شادی نہیں کرتے تو بالکل پتہ کیسے، جیسے ابھی عصر کی نماز کا وقت ہوا اور ہم نہیں پڑھ رہے، پڑھ لیں گے جی، ضروری تھوڑی ہے ساتھ ہی پڑھیں،
کیوں فوراً ہم نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ شادی کرنا بھی اسی طرح اللہ کے نبی نے بتا دیا جیسے کہ ہے. تو آپ لکھیے، جانتے بوجھتے جو لڑکی یا لڑکا کہتا ہے مجھے شادی نہیں کرنی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نافرمانی کرتا ہے، جو بھی کہ ہم نے دیکھی. دوسرا اس کا دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ انسان شیطان کے ہاتھ میں ترنے والا بن جاتا ہے. ایسا شخص جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکیلا ہے. ابھی میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ جس کی دوبارہ شادی فوراً کر دو، کیونکہ ایسے بندے کو شیطان ٹریپ کرے گا. شیطان کا وعدہ کیا ہے؟ بے حیائی کا. آج بھی اب دیکھیے سنگل ہوڈ سے ہی تو پرابلمز ہیں. تو آپ دیکھیے کہ برائی تو پھیلتی جا رہی ہے نا دن بدن. اب میرڈ لوگوں کے بھی کئی افیئرز آ رہے ہیں، لیکن موسٹلی ان میرڈ لوگ ٹریپڈ ہیں. کالج یونیورسٹیز کا ماحول کیوں خراب ہے؟ فلمیں، گانے اور ایڈز اور اسی طرح سے کنسرٹ، اس میں موسٹلی کن کے جذبات کو اچھالا جاتا ہے؟ آپ میں جو میرڈ بچیاں، ینگ بچیاں بھی، جیسے آپ کی بھی شادی ہو چکی ہے، کیا شادی کے بعد ایک دم بندہ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہو جاتا؟ منگنی کے بعد نہیں ہو جاتا؟ ادھر ادھر دیکھو پتہ نہیں میری کس سے شادی ہونی ہے، کیا نہیں ہے، پتہ چل گیا. آپ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے. آپ سارے دن تھکے ہارے باہر سے گھر گئے، اب بھوک لگی ہوئی نا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈھکن کھولیں گے کیا پکا ہے، امی نے کیا بنایا ہے، فریج میں کیا رکھا ہے. جب ایک دفعہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد کوئی دیکھتا ہے؟ آپ کے بچوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں جو زیادہ آپ کو ٹربل میں ڈال رہا ہے نا، آپ اس کی شادی کر دیجیے. آپ دیکھیں گے کہ شادی کے بعد کم از کم اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ میں اپنے آپ کو کدھر کھڑا کروں. پھر اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا پرابلم جو ہم مسلمز میں بھی دکھنے لگا، سائیکولوجیکل پرابلمز، نفسیاتی بیماریاں. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس سال پاکستان آنا تھا تو مجھے کتنے لوگوں نے میسیجز دیے خودکشی پہ درس دیجیے. کیوں بھائی؟ پاکستان میں بہت سارے ینگسٹرز ہیں وہ سوسائڈ کر رہے ہیں. از اٹ ٹرو؟ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ مجھے بتائیں، ایسے تو نہیں کسی نے مجھے ڈال دیا. سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. $500 گھنٹے کے دے کے لوگ اپنے سائیکٹرسٹ کو دکھ سکھ سنا رہے ہیں. دیکھیے کمپینین شپ، ٹو بی لوڈ، اٹس ایوری ہیومنس ڈیزائر، ایون بچے کی بھی ہے. جوانی میں پکی بات ہے کہ جب لڑکے بھی جوان ہوتے ہیں تو ماں بہنوں کے ساتھ ذرا کھٹ پٹ سی لگی رہتی ہے، اور ایک خاص حد تک کہ لڑکے کئی دفعہ ماؤں کے ساتھ چپکتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو ماں کہتی پیچھے ہٹو، میرے بس ٹائم نہیں، جاؤ. تو اس عمر میں اس کو ایک ینگ ساتھی چاہیے، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی کچھ. جب ایسے لوگ سائیکولوجیکل پرابلم کا شکار ہوتے ہیں نا، تو ایک تو ان کا یہ مسئلہ ہے. ایک اور بڑا نقصان ہے، نہیں کی شادی. آپ شاید اپنی فیملی میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں گی، اب نہیں کی، لیکن جب وقت گزر کے اب بڑھاپا ہوا تو تنہائی، اکیلے. وہ کہتے ہیں نا کہ پچھتانا تو ہے، شادی کر کے پچھتا لو. اور جو لڑکیاں اپنی عمر پہ شادی نہیں کرتی یا جو لڑکے نہیں کرتے، ان کا بڑھاپا بہت میزریبل ہے. آپ کی فیملی میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اس ایج میں پوتے پوتیوں والے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن جن کی شادیاں نہیں، وہ اس وقت بالکل ذہنی مریض بن چکے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں لوگوں کے اندر اکیلے رہنے اور شادی نہ کرنے کی ہوتی ہیں. وہ کیا جی، وومن امپاورمنٹ، ہم بڑی مضبوط خواتین بن رہی ہیں، 30 مار خاں بن رہے ہیں. پھر مغرب کی تقلید ہو رہی ہے، آج میرا جسم میری مرضی. تو اس لائف میں اللہ نے آپ کو مجھے ایک لمیٹڈ چوائس دی ہے. دیر از دا میٹر اونلی آف چوائسیز، وی کین چوز ہیئر اور دیئر. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے اسلام کی حدوں کے خلاف جیتے ہیں. ایک عورت کو عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، اس کو محرم چاہیے. ایک عورت رات کو تنہا اکیلی گھر میں ہوگی، اس کو خوف آئے گا، پیرنٹس ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گے. اگر آپ کے کسی کے دماغ میں بھی یہ خیال ہے نا کہ میں اکیلی رہ کے بڑی آزاد اور خود مختار ہوں، یہ زیادہ دیر نہیں رہنا. اللہ آپ کے پیرنٹس کو سلامت رکھے. اللہ نہ کرے ان دونوں میں سے کوئی چلا گیا تو بھائیوں اور بھابھیوں کے دروازوں پہ. اور آپ کہتے ہیں میں خود کما سکتی ہوں. میں کئی ایسی لڑکیوں سے ملتی ہوں باہر کی دنیا میں، کہتی ہم کی مصیبت پالیں. کیا مطلب؟ اپنا کما رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، اپنا گھر دے رہی ہے گورنمنٹ، سب کر رہی ہے، مزے کریں. وہ مزے کیسے مزے ہیں؟ دیکھیے وہ غم جو مل کے گزارا جائے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ خوشی جو اکیلے گزارنی پڑے وہ زیادہ میزریبل ہوتا ہے بندہ. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ اصل میں خود کے پرسیپشنز ہیں ہمارے جینڈرز کے ساتھ. کبھی کبھی مرد خود کو عورت بنا لیتا ہے، آئی کین کوک بائی مائی سیلف، مجھے کیا ضرورت ہے بیوی کا خرچہ پال لوں، میں اپنی ہانڈی خود پکا لوں گا. اور کئی عورتیں خود کو مرد بناتی ہیں. اور وہی جو شروع میں بات کی کہ جب ایک عورت کمانے جو لگ گئی، وہ کہتی ہے اب میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ رکھوں. چلیے ایک سٹوری سنیے. عام طور پہ آپ نے فلموں میں شادیاں ہوتی دیکھی، فیملیز میں شادیاں ہوتی دیکھی. ایک تابعی تھے، وہ بس تابعی، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کمپینین صحابہ. پھر صحابہ میں سے جس نے صحابی کو دیکھا ان کو کیا کہتے؟ تابعین کہتے. ٹھیک ہے.
ایک تابعی تھے، ان کا نام تھا سعید بن مسیب، لکھ لیں ان کا نام سعید بن مسیب تھے۔ تو ان کی بیٹی کی شادی کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اور تاریخ میں اس کو بہت ہی جگہ لکھا جا رہا ہے کہ سادگی، قربانی، ہمدردی، ایون غربت اور کئی خوبصورت طرح سے تھا۔ ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، اور انہوں نے اس کو تعلیم بھی بہت اچھی دلائی۔ شی واز سو بیوٹیفل گرل، اور بہت ایجوکیٹڈ بھی تھی۔ اس دور کا جو بادشاہ کہہ لیں، جس کو خلیفہ کہتے ہیں، اس کا نام تھا عبد الملک۔ اس کو وہ بچی بڑی پسند آئی، کہنے لگا کہ میں اس کو اپنی بہو بناؤں گا۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس دور کے شہزادے کے لیے ایک عالم دین کی بیٹی کا رشتہ اس نے مانگ لیا، لیکن باپ ابن مسیب جو تھے انہوں نے انکار کر دیا۔ کیوں کہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ بگڑا ہوا تھا، ریلیجسلی ہی واز ناٹ ساؤنڈ۔ تو خلیفہ نے ان پہ دباؤ ڈال دیا، سختیاں ڈالی، لیکن ابن مسیب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری بیٹی نیک ہے، دیندار ہے۔ اب یہاں ماں باپ کے لیے بھی میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گی، کبھی کبھی اپنی بچیوں کا بہت اچھا پالتے ہیں، ان کو دین کی بھی تعلیم دیتے، بڑی عزت میں رکھتے، لیکن شادی کہاں کریں اس میں غلطی ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے، صرف لڑکے کی تعلیم دیکھ کر یا کچھ اور دیکھ کر اس کو کرتے ہیں۔ سید بن مسیب جو تھے ان کے اوپر بہت پریشر بھی تھا، لیکن انہوں نے قریش کے ایک بالکل کامن بین تھا جس کا نام تھا ابو وداع، ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ اور وہ کون تھے؟ میں آپ کو ان کا واقعہ انہی کی زبان سے سناتی ہوں۔ ایک شاگرد تھا یہ، کیا کہتے ہیں ابو وداع، کہتے ہیں کہ میں سعید بن مسیب کے پاس پابندی سے جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ چند دنوں کی غیر حاضری کے بعد جانے کا اتفاق ہوا۔ ابن مسیب نے پوچھا اتنے دنوں تک کہاں غائب رہے؟ میں نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، یعنی اس شخص کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے، اس لیے حاضر نہ ہو سکا۔ فرمایا مجھے خبر کیوں نہ دی، میں تجہیز و تکفین میں شریک ہوتا۔ Why didn't you inform me؟ میں تمہاری بیوی کے کفن دفن میں مدد کر دیتا۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب میں اٹھ کر جانے لگا تو انہوں نے کہا کیا تم نے دوسری کا انتظام کیا؟ اب سنیے ذرا، پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے تو کیا اب تم نے دوسری کا انتظام کیا؟ اب ان کا جواب سنیے، کہتے ہیں میں غریب ہوں، نادار ہوں، 2-4 پیسے کا بندہ ہوں، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ یعنی مین کے کون مجھے بیٹی دے گا؟ کہنے لگے میں انتظام کروں گا، تم تیار ہو؟ میں نے کہا بہت خوب۔ کہتے ہیں کہ سعید صاحب نے اس وقت 2-3 درہم پر، یعنی حق مہر میں رکھے 2 یا 3 درہم، اور اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیا۔ جب میں وہاں سے اٹھا تو خوشی سے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر پہنچ کر رخصتی کے لیے فکر میں پڑ گیا۔ شام کے وقت سعید بن مسیب اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور 2 رکعت اپنی بیٹی سے پڑھوائی۔ اس کے بعد اس کو لیے ہوئے میرے گھر پہنچے۔ میں مغرب کے بعد روزہ افطار کرنے جا رہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کون؟ آپ ذرا امیجن کیے کہ ہی واز ناٹ ایون ایکسپیکٹنگ۔ جواب ملا سعید، پورا نام نہیں لیا۔ کہتے میں نے سوچا سعید ابن مسیب تو اپنے گھر اور مسجد کے علاوہ کہیں آتے جاتے نہیں، یعنی ان کا ذہن بھی نہیں گیا کہ یہ میرے اب سسر ہیں یا میرے استاد ہیں۔ میں نے کہا کوئی اور ہوں گے، تو خیر یہ سعید کون ہے؟ اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن مسیب تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے کہا آپ نے کیوں زحمت گوارا کی، مجھ کو بلا دیا ہوتا۔ فرمایا نہیں، مجھے تمہارے پاس آنا چاہیے تھا۔ پھر فرمایا تم تنہا آدمی تھے اور تمہاری بیوی موجود تھی، میں نے خیال کیا کہ تنہا رات کیوں بسر کرو، اس لیے تمہاری بیوی کو لے آیا ہوں۔ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے اسے دروازے کے اندر کر کے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ سوچیے ذرا کتنی آسان شادی ہے۔ میری بیوی شرم سے گر پڑی، میں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد چھت پر چڑھ کر پڑوسیوں میں اعلان کر دیا آج ابن مسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اور اسے میرے گھر پہنچا گئے۔ میری ماں نے دستور کے مطابق 3 دن تک اس کو بنایا سنوارا۔ بننے سنورنے کے بعد میں نے اس کو دیکھا تو نہایت حسین، کتاب اللہ کی حافظ، سنت رسول کی عالم اور حقوق شوہر کی واقف کار عورت تھی۔ آپ کیا کہیں گے اس واقعے پہ؟ نہ جوڑا، نہ شادی، نہ پارلر، نہ فوٹو سیشن، نہ اے نہ بی نہ ڈی۔ کل رات کو میں کہیں سے گزرتے ہوئے میری نظر پڑی آپ ہی کے شہر میں، تو بہت بیگ سائن لگا ہوا تھا برائڈل اسٹوڈیو، اور اس کے نیچے بھی کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اس جگہ دلہنوں کو سجا سنوار کر پھر ان کا فوٹو شوٹس ہوتے ہیں۔ جی آپ کچھ کہیے۔ جی میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے، جیسے بھی آپ نے یہ واقعہ بتایا، تو اس میں جب انہوں نے ان سے کہا کہ میں اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنی بیٹی سے
जाके पूछा भी नहीं। جی بہت ہی اچھا سوال ہے. چلے اسی پہ سوال کر لیتے ہیں کہ سید بن مسیب نے اپنی بیٹی سے نہیں پوچھا اور ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی کی کیا چوائس ہے. ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا اور ان کو یقین تھا کہ میری بیٹی کو کیسا چاہیے. تھوڑی سی اس واقعے سے 1 2 3 مورلز دیتے ہیں. آپ کو بہت سارے آبویسلی مل بھی رہے ہوں گے. پہلی بات ہے کہ ایک پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی اور اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. یہ پردہ دار وہ بچی تھی. دوسری بات ہے خوبصورت تھی, شہر میں اس کے علم کے چرچے تھے, ایک سے ایک اچھا رشتہ مل سکتا تھا. تیسری بات دیکھیے کہ وقت کے خلیفہ نے رشتہ دیا. آج کتنے ماں باپ ایسے موقع پہ پگھل نہ جائیں. اتنا فیمس مشہور اور اتنا کھاتا پیتا شخص آپ کی ایک عام سے گھر کی بچی کے لیے رشتہ لے آئے تو ہم کیا کریں گے. لیکن چونکہ باپ نے بیٹی کو تعلیم دی تھی, وہ اگر وہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کی زوجیت میں چلی جاتی وہ خوش نہیں رہ سکتی تھی. اس کے طریقے ٹھیک نہیں تھے, اس کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے, تو انہوں نے دنیا کی دولت کی بجائے بیٹی کی آخرت کو دیکھا. اور آج وہی بات اس بچی کی کہہ لیجئے کہ شہرت بن گئی. پھر آپ دیکھیے جو آپ کا سوال تھا اس میں ایک عمل یہ ہے کہ باپ نے بچی کو پوچھے بغیر رشتہ طے کر دیا اور بیٹی نے ایک لمحے میں بھی دیر نہ کی اور باپ کے فیصلے کو تسلیم کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باپ نے اس کو جو تعلیم دی تھی اس بچی کو اپنے باپ کے اوپر ٹرسٹ تھا. اب ایسی عورت کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہوگا آپ سوچیے آج کس طرح. اب اس کو ذرا سا ریلیٹ کرتے ہیں آج کے دور میں. کوئی ایک فلم, کسی ڈرامے, یا ہماری تو اپنی لائف سٹوریز ہی بہت سی ہیں. آپ خدا نخواستہ کسی ایسی شادی کا حصہ ہوں جہاں رسم و رواج کے پلندے. آج شادی کتنی مشکل ہو گئی ہے, اور آج بھی میں کہتی ہوں کہ لوگ فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں تو ہماری شادیاں آسان ہو جائیں. آج بھی لوگ ارد گرد سے جو کچھ کرا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو شادیاں ان کی خراب ہو گئی. اور آپ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے. پاکستان ایک غریب ملک ہے. آج بھی یہاں میرے لیے 50% کے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے. راتوں کو آپ سڑکوں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اور کیسی چیزیں ہیں. کیا یہ ہیومن ہے؟ از اٹ ہیومن؟ چلے میں زیادہ نہ بھی کہوں, ڈرتے ڈرتے کہہ رہی ہوں 50 لاکھ روپے لگا دیں. کیا اس کراچی شہر میں ہر باپ جس کی 4 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں اس کے پاس 50 لاکھ پر ہیڈ ہے؟ آج بھی آپ کے ایک ڈرائیور کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار ہے مہینے کی. آج بھی آپ کے مالی بابا کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار سے زیادہ نہیں ہوگی. تو کیا ضروری ہے ان چیزوں کو ہم پرموٹ کریں؟ کچھ سوالات لیتے ہیں آپ کے, اسی کو انشاءاللہ تعالیٰ اب لے کے چلتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ کزنز کے ساتھ فری میل جول حلال ہے کہ حرام؟ دیکھیے اٹس 100% حلال ہے. شرط ایک ہے کہ وہ کزن فیمیل ہو. سیم جینڈر کزنز کا ایک دوسرے کے ساتھ تہذیب اور مہذب انداز سے گھلنا ملنا 100% حلال ہے. اور اپوزٹ جینڈر, اسی میں آپ لوگوں نے ایک اور سوال ہے, دونوں کو جوڑ دیتی ہوں. وٹ از حلال اینڈ حرام ڈیٹنگ؟ بالکل حلال ڈیٹنگ بھی ہے, حرام ڈیٹنگ بھی ہے. حلال ڈیٹنگ کون سی ہے؟ جو خود ماں باپ اپنے سامنے سب کے گواہ بنا کر بچی کو اپنے میاں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. آفٹر میرج کسی مرد جس سے آپ کی شادی ہوتی ہے اس سے آپ کی ڈیٹنگ حلال ہے, اور بیفور میرج ایون ود منگیتر از حرام. کزنس ہوں یا منگیتر ہوں. چلے میں اس پہ بات کر دیتی ہوں تھوڑی سی, شاید کہ کسی کو فائدہ ہو جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کوئی غیر لڑکی لڑکا آپس میں ملے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی کوئی بات چیت ہو, اور اگر ذرا سا اس کو آگے کر دیں نہیں وی وانٹ ٹو گیٹ میرڈ, تو ذرا سا ان کا گناہ کم ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ سیریس ہے, یہ فلرٹیز نہیں ہے. لیکن اگر کزنز کی بات کی جائے, آپ ماؤں کے ساتھ ریکویسٹ کے ساتھ بات کروں گی, اتنے دردناک واقعات ہمارے ارد گرد ہیں, اور وہ کیا ہے انٹریکشن ود کزنز نہیں بلکہ ود منگیتر. اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ دے آر جسٹ لائک کوئی اور غیر محرم ہے. ایون اس سے بھی ڈینجرس ہے. کسی لڑکے سے راہ جاتے لڑکی کبھی بھی کوئی ایسی فیوچر پلاننگ کی بات نہیں کرے گی, لیکن منگیتر میں کیا باتیں ہوتی ہوں گی؟ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں, سورۃ بقرہ کی تفسیر کرتے ہیں. اگر پڑھتے کرتے بھی ہیں اگر اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 لوگ بیٹھ کر ایک طریقے سے کریں. دیکھیے میں ماں باپ پہ اس پہ بات کروں گی. ادھر بچہ اور بچی جوان ہوئے اور آپ کو اچھا رشتہ ملا, فوراً شادی کر دیجیے, شادی کر دیجیے. یہ جو نمبر 1 منگنی
اور وہ بھی 2-4 سال لمبی. پھر اس میں اب یہ عید جا رہی ہے، شب رات جا رہی ہے، اب اس کے کپڑے جا رہے ہیں، اب ادھر شادی ہے، لڑکا دے. آج کا دور میں اس کم از کم لاسٹ 3 months کے آپ کو اگر فگرز بتاؤں نا، وٹ آئی کیم ٹو نو، ایٹ لیسٹ 5 منگنیاں اچھے یعنی پڑھے لکھے بچے ایون ڈاکٹرز اور ایون پڑھے لکھے بچے، ان کی منگنیاں ٹوٹ گئی ہیں. ایک بچے کی منگنی کیوں ٹوٹی میں بتا رہی ہوں آپ کو. یعنی اچھی نوبل فیملی ہے، بچے کے ساتھ شروع سے گھر میں ایک بڑا ریسٹرکٹیڈ ماحول ہے کہ بھئی یہی جیسے آپ کو بتایا کہ جینڈر ایک دونوں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ایک خاص تعلق نہ ہو، تو ماں نے اس کی منگنی کر دی. فیو منتھس بعد لڑکی کی ماں ایک خدشہ شو کرتی ہیں کہ آپ کے بیٹے میں ایموشنز نہیں ہیں. انہوں نے کہا واٹس رانگ؟ کہتی میری بیٹی کو فون ہی نہیں کرتا، آپ کے بچے میں پیار نہیں ہے. ایسی باتیں شروع ہوئی. انہوں نے کہا آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ایک شریف بچہ ہے، اس کے گھر میں شروع سے یہی ماحول چلا ہے. شادی سے پہلے ایون منگیتر از نان محرم. کچھ میں 1-2 ماہ 4 برداشت کیا، اس کے بعد لڑکی والوں نے نو کر دی کہ آئی تھنک سو کہ آپ کا بیٹا ہماری بچی کو خوش نہیں رکھے گا. اور میں پرسنلی اس فیملی کو جانتی ہوں. اگر وہ بچی اس گھر میں آ جاتی، جو میرا گمان ہے ظاہری طور پہ دے آر ایجوکیٹڈ، ڈیسنٹ اور دین سے ویری کلوز فیملی ہے، وہ بچی راج کرتی. وہ باہر کے لڑکے جیسے سیدھے ہوتے ہیں وہ ویسا سیدھا ہی ہے، جیسے اچھے شریف چرف ہے، لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار دی. سیم تھنگ ہیپنڈ اپوزٹ وے میں کسی اور کی لڑکی کے ساتھ. ان کی لڑکی کے ساتھ اس کے ان لاز کو پرابلم کیا تھا کہ ہمارا بیٹا اس کو فون کرتا ہے تو آپ کی بیٹی آگے سے بات نہیں زیادہ کرتی. مجھے بتائیے نا، آپ کیوں اتنی مشکل میں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ سب بھی ینگ بچیاں ہیں، آپ کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے. جب آپ کے گھر رشتہ آئے، اب بے شک مائیں تھوڑی دیر کان بند کر لیں اگر دوبارہ مجھے بلانا ہے تو. دیکھیے اسلام از ویری بلانٹ. آپ کے کپڑوں کو چوائس کراتے ہیں آپ سے امی ابو، یہ پہنو گے کہ نہیں، یہ کپڑے، یہ جوتے، اسکول، یہ کالج، یہ وہ، تو رشتہ بھی آپ کو پوچھ کے کیا جائے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کتنی کو سمجھدار ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں، کچھ نہیں ہے تو اور بات ہے. اسلام کیا چاہتا ہے، میں اس کو نا بڑا اچھے طریقے سے چاہتی ہوں کہ آپ سمجھ کر اٹھیے گا. اور وہ کیا ہے، نمبر 1، آپ پیرنٹس پہ فرض ہے کہ بیٹے کی تربیت بیٹے کو کامیاب بنانے والے رولز کو سامنے رکھتے ہوئے کیجیے، اور بیٹی کی تربیت بیٹی کو کامیاب ہوتے ہوئے رہنے پہ کریں. الحمدللہ اس پہ ہم نے کافی دفعہ ہی میں نے بات کی تھی کہ ہم اس پہ کریں گے، اور فیو منتھس اگو مجھے موقع ملا، آپ کو یوٹیوب پہ ایک لیکچر ملے گا، یعنی ہاؤ بیٹا از ڈفرنٹ فرام بیٹی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس الذکر کالانثی. سورۃ آل عمران میں حضرت عیسیٰ اور مریم اور ان کے ناطے سے یہ بات آتی ہے لڑکے لڑکی کی. تو سب سے پہلے تربیت ٹھیک کیجیے، بیٹے کو قوام بنائیے. آپ کے بیٹے نے آج کا بیٹا، کل کا شوہر، پرسوں کا باپ، پھر وہ داماد بھی بنے گا. ایتھیکلی اپنے بیٹے کے اندر غیرت لائیے. کیا آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے لائے ہوئے بیڈ پہ سوئے گا؟ آپ کی بیوی کے گھر سے آئی ہوئی گھڑی باندھ کر ٹائم دیکھے گا، اس کے علاوہ اس کو ٹائم نہیں دکھتا؟ عام طور پہ وہ ہو سکتا ہے بیچارہ 2000 کی جوتی پہنتا ہو، اور سسرال سے جب تک 20 سے 25 ہزار کی جوتی نہ آ جائے گی وہ نہیں چلے گا. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور پھر جوتی پہننی بھی پاؤں میں ہی ہے، سر پہ پھر بھی نہیں رکھنی. وہ لوگ جو عام طور پہ بیچارے متوسط گھروں میں رہنے کے باوجود بڑے میڈیم ٹائپ کے کپڑے پہنتے ہیں شادیوں میں سسرال سے، وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو سوال لکھیے کہ آپ کا وہ داماد جو کل آپ کی بیٹی کے ساتھ چلے گا، پھرے گا، اس کے ساتھ سوئے گا، آپ اس کو کیسا انسان دیکھنا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی کسی کی پمپ اینڈ شو سے، اس کی ایجوکیشن سے، اس کے نام سے متاثر نہ ہو. اپنی بچی کو اگر آپ رشتہ دے رہے ہیں تو اخلاق والا. ابھی آپ کو سعید بن مسیب کی کہانی سنائی، جلبیب کی کہانی آپ لوگوں نے سنی بھی ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آئے، ہی واز حبشی یعنی افریقی، بلیک، مکہ کا نہیں تھا، پردیسی تھا، غریب تھا. جب مدینہ میں آئے تو شادی کی ضرورت محسوس ہوئی. اس دور میں شادی اتنی آسان تھی جیسے یہ مسجد ہے نا. یعنی میں آپ کو ایک آئیڈیل سٹیٹ آف اسلام بتاؤں نا، کہ اگر پاکستان میں آئیڈیل سچویشن ہو تو ایک ینگ لڑکا، اس کے پیرنٹس ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میری شادی کر دیں، تو ماں باپ نہیں کرتے نا، تو وہ یہ مسجد نسیم کی مینجمنٹ کے پاس آ سکتا ہے، اور امام صاحب یا جو بھی یہاں کے بڑے ان کو کہہ سکتا ہے کہ امام صاحب
مجھے شادی کی ضرورت ہے، مسجد میں آنے والوں میں سے کسی کی بھی بیٹی ہو تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں، میری اس سے شادی کرا دیں۔ لڑکا تو یہ کھل کے کہہ سکتا ہے۔ پھر وہ اماں کے جوتے ٹوٹتے ہیں یا نہیں ٹوٹتے، یا وہ ٹرالی کلچر کے نام پہ لڑکیوں کو دیکھنے جاتی ہے نہیں جاتی، آرام سے بیٹھے ہیں اپنے گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ جلبیب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے شادی کرنی ہے۔ آپ نے کہا اچھا فلاں گھر ہے ادھر چلے جاؤ، ان کی بیٹی اچھی ہے، ان کو جا کے کہہ دینا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کا پیغام دے کر۔ خیر وہ چلے گئے۔ اب ذرا ذہن میں لائیے، آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں یا ماں ہیں، جب انہوں نے جا کر رشتہ پیش کیا تو ماں باپ سوچ میں پڑ گئے، ہم کیا کہتے ہیں کس نظر سے دیں۔ دیکھیے نا، انلیگل، کوئی اس کے پاس امریکن ویزا نہیں تھا یا پاسپورٹ نہیں تھا، یورپین نہیں تھا۔ دوسری بات ہے کہ وہ بلیک تھے، تیسری بات قریشی نہیں تھے، چوتھی بات منی نہیں۔ ماں باپ سوچ میں پڑ گئے، قریب تھا کہ نو کہہ دیتے۔ وہ بچی جو اندر بیٹھی، اکثر بچیاں ویسے بھی سنی رہی ہوتی ہیں کان لگا کر دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، وہ باہر آ گئی۔ اس نے کہا اماں ابا آپ میرے سے نکاح کر دیں، اگر اللہ کے نبی نے اس کو ریکمینڈ کیا تو اس میں کوئی خوبی تو ہوگی، اور اگر یہ خوبصورت نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے، یہ قریشی نہیں تو اللہ کے نبی قریشی ہیں، یہ پیسے والا نہیں تو آپ تو دنیا کے کیسے سردار ہیں۔ اور انہوں نے کہا آپ کو نہیں اعتراض تو ہمیں کیا اعتراض، شادی کر دی۔ آپ دیکھیے کہ تھوڑے عرصے میں وہ شخص مدینہ کا ایک امیر تاجر بن گیا، محنت کی، اور دونوں میں اللہ نے اتنا پیار ڈالا جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں دیور کیوپٹ کپل۔ تو بچیوں کی شادی میں دیر نہ کیجیے۔ فرسٹ تھنگ یہ ہے، بیٹیوں کی رشتے آئیں، دو معیار اللہ نے دیے، من تردون دینہ و خلقہ، دین اور اخلاق۔ آپ کہتے ہیں یہ فرق کیا ہوتا ہے؟ دین کے حافظ بچہ، اور اخلاق کیا ہے کہ اب اس کو بیوی کو رکھنا بھی آتا ہے اور وہ بدتمیزی تو نہیں کر رہا، اور اتنی آسان شادی تھی۔ اسی طرح ایک عورت، چونکہ ایک بڑا ریولیشنری دور چل رہا تھا، اور ایک عورت نبی کے پاس آتی ہے، کہتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، آپ میری جس سے مرضی شادی کروا دیں۔ یعنی یہ کب ہوتا ہے؟ جب پیرنٹس کا موڈ اور ہے اور بچوں کا اور ہے۔ آج کے دور میں میں فیل کرتی ہوں، بلکہ ایک بڑا کرنٹ ایشو ہے، شاید آپ میں سے کسی نے یہ کویسچن لکھا ہو، بچیاں دین پہ آ جاتی ہیں، اللہ ان کو قرآن سے جوڑ دیتا ہے، ان کی زندگی میں اسلام کا کوئی ایک ایسا اینگل کھلتا ہے، پیرنٹس وہی روایتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ پھپھو کے بیٹے سے ہی کرنی ہے، خالہ کے بیٹے سے ہی کر دیا۔ وہ پھپھو کا بیٹا نماز بھی نہیں پڑھتا، خالہ کا بیٹا بیچارہ شرک میں پھنسا ہوا ہے، اب بچی کیا کرے؟ بالکل خانی کرے گی۔ دیکھیے دونوں میں سے زیادہ سمجھدار کون ہے، اس کی بات مانی جائے گی۔ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، لیکن یو ہیو دا فل رائٹ ٹو سے نو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ شادی جب ہوتی ہے، سمپل شادی، جھٹ منگنی پٹ بیاہ، وہ شادی آسان ہے جس میں کم خرچ ہوتا ہے، وہ مرد کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا ذریعہ۔ تو ایک اور سوال لے لیتے ہیں آپ کا، اور وہ کہتی ہیں کہ کزن میرج، یہ آج کزنوں کی کچھ شامت آئی ہوئی ہے، بچوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی کیونکہ باقی دنیا میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے اوپر میں سوچتی ہوں کہ شدت نہیں برتنی چاہیے۔ ایک جنرل رول لے لیجئے، اگر دونوں کا سیم مائنڈ سیٹ اپ ہے، ریلیجسلی دونوں آن سیم پیس، تو اپنوں سے اچھا زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اٹ شوڈ بی ویری ایزی ٹو ایڈجسٹ۔ خالہ کے گھر ایڈجسٹ ہونا زیادہ آسان ہے کوئی غیر سے، ان کی بہت ساری باتیں آپ سے ڈیفرنٹ ہوں گی، کھانے کے، پکانے کے، سونے کے، جاگنے کے طریقے۔ پھپھو کا بیٹا بہت اچھا ہوگا، شرط یہ کہ دونوں کا سیم مائنڈ سیٹ ہو، اچھا ذہن ہو، اپنے سے زیادہ کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن مائنڈ سیٹ بدل جائے، ایک کا سٹینڈرڈ اور دوسرے کو، تو اپنے سے زیادہ برا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا دین اور اخلاق کو دیکھو، اور آپ لڑکی ڈھونڈنے جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ 4 چیزیں آپ نے کیا فرمایا کہ 4 وجوہات پہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس میں دین، لی مالیہا، لی دینہا، لی جمالیہا، لی حسبیہا، خوبصورتی، خاندان، دولت، دین، چاروں مل جائیں سونے پہ سہاگا۔ 3 چیزیں مل جائیں، دین نہیں ہے نہیں کریں، دین مل جائے اس کے ساتھ باقی 3 میں جو ملتا ہے لے لیں، بونس ہے، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کزن میرج کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ایسا نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں جی اس میں بچے نہیں بچتے، ہینڈی کیپ بچے، تو آپ کہتے ہیں کہ گوروں کے کتنے بچے ہینڈی کیپڈ ہیں اور ان میں سے کوئی کسی کا کزن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس پہ بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہوں، یہ ویسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ پہ ان معاملات کو چھوڑیں اتنا ہی بہتر ہے۔
جو عورت عدت میں ہے کیا وہ ایسی محفل میں آ سکتی ہے جبکہ گھر والے اجازت نہیں دیتے؟ اسلام کے نظریے سے بتائیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے عدت کا مطلب کیا ہے؟ عدت کا مطلب ہے ویٹنگ پیریڈ۔ وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی عدت کے دوران، اور اگر بیوگی کی عدت ہے تو اس میں آف کورس کسی بھی قسم کی کوئی آرائش یا زیبائش نہیں ہے۔ کہیں آ کر ایسی کوئی کلاس لینا، جمعہ پڑھنا، کسی ایسے کام جو جائز ضرورت ہے اس کے لیے دن میں اس کا جانا اور آنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک اور عدت کا سوال ہے کہ عدت ہر عمر میں ہوتی ہے، مثلا 60 70 کی عمر میں، اور شوہر کا انتقال ہوتے ہی عدت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے؟ جی بالکل۔ دیکھیے جو عدت کا کوئی بھی تعلق ایج سے نہیں ہے، اور ہسبینڈ کی ڈیتھ کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھی حق کے اور خیر کے ساتھ رکھے، اور جنت میں بھی ہم سب کو ساتھ کرے۔ آپ دیکھیے یہ دنیا بہت تھوڑے دن کی چوائس ہے، ہم اس میں سے جو مرضی چاہے پک کر لیں۔ وی ہیو فری ول، اوپن چوائس، اور اللہ کرے گا کہ جب ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا رستہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ آپ نظریں رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا دل چاہے گا۔ آپ کو خود کو فورس کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آج بھی آپ میں سے کوئی بائی فورس بھیجی گئی ہوں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ چوائس از یورس۔ اس زندگی میں جو چوز کر لیں گے ساری زندگی اس کا اثر رہے گا۔ اچھا کر لیجئے، برا کر لیجئے۔ ابھی آج شادی کا موضوع ہوا نا، ایک فیصلہ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو کسی لڑکے سے شادی کرنی ہے، کر لیجئے۔ آپ کے پیرنٹس مان جائیں گے، کروا لیجئے۔ یو ہیو ٹو فیس اٹ، پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ کتنا سوچ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں نا، بالکل اسی طرح اس زندگی کی جو چوائسیز ہیں اس کو بھی سامنے رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے آپ کو مجھے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھنے والا بنائے۔ تو میں یہاں انشاءاللہ چند جملے بول دیتی ہوں دعا کے آپ سب کے لیے بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، آپ سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، جو ماں باپ زندہ ان کو صحت اور عافیت والی زندگیاں عطا فرمائے، بھائی بہنوں کو یا اللہ محتاجی اور شر سے بچائے، اور یا اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور ماں باپ کو ہمارا کوئی غم نہ دکھانا، اور یا اللہ سب بچیوں کے نیک جوڑ ملا دے، یا اللہ ہمارے دل بدل دے، یا اللہ ہمارے دل بدلیں گے تو ہماری چوائسیز بدل جائیں گی، اور یا اللہ اگر ہم میں سے کسی کے بھی دل میں کوئی ایسی محبت ہے ایسے انسان کی جو ہمارے حق میں بہتر نہیں یا ہمارے دین میں بہتر نہیں، تو یا اللہ اس محبت کو بدل دے اپنی محبت میں اور اپنے اس کلام کی محبت میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔